السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے بہت سے لوگوں نے غور و فکر کا عمل ایکٹیولی کرنا شروع کر دیا ہوگا، جیسا کہ یہ سمینہ لکھتی ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ دورہ قرآن سے اتنا فائدہ ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات خواہ وہ شرعی ہوں یا کونی خوب غور و فکر کا موقع مل رہا ہے۔ گھر آ کر 5ویں اور 6 پارے کے تقوی والے لفظ ہائی لائٹ کر رہی تھی۔ 5واں پارہ کھولا تو تقوی کا لفظ تو صرف 4 مرتبہ تھا، اس سے پہلے کے 4 پاروں میں زیادہ بار آیا تھا، لیکن ان آیات نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کرائی۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا فإن العزت للہ جمیعا، کہ اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے اور اللہ سے بڑھ کر اپنے بول میں سچا کون ہو سکتا ہے، یقیناً عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک زندگی کے مختلف فیزز میں مختلف دور سے گزر رہا ہوتا ہے، ہر ایک کے اوپر مختلف طرح کی واردات ہوتی ہے، مختلف طرح کے حالات ہوتے ہیں، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو جب قرآن پاک کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وہ آیتیں خاص طور پر دکھائی دینے لگتی ہیں، سنوائی دینے لگتی ہیں، جن میں ہمارے لیے کوئی میسج ہوتا ہے۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ گاڑی پارک کر کے میں اندر آ رہی تھی تو میری نظر گھر کی کیاریوں پر پڑی، یعنی واپسی پر یہ جب گھر گئی تو ان کی نظر گھر کی کیاریوں پر پڑی، ان کا برا حال ہو رہا تھا، ویڈ نکلے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا یا اللہ، دنیا کے گھر کے مالک نے مجھے 60 ڈیز کا نوٹس دے کر گھر خالی کرنے کو کہہ دیا، تو میں نے اس گھر میں دل لگانا چھوڑ دیا۔ وہ دونوں جہان کا مالک تو 60 سیکنڈ کا نوٹس دیے بغیر بھی بلا سکتا ہے، پھر اس فانی دنیا میں کیوں اتنا دل لگا لیا ہے، جبکہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ اسے چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ یقین، ایمان اور تقوی پیدا کر دے کہ آخرت کے گھر کو سجانے کی فکر زیادہ لگ جائے، آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل 6 پارے کے آخر میں ہم نے ایک آیت پڑھی تھی جس میں نصارہ کی صفت بتائی گئی کہ ان کے اندر عبادت گزار لوگ ہیں، تارک دنیا فقیر ہیں، اور یہ کہ ان میں غرور نفس نہیں، تکبر نہیں کرتے۔ کسی کے اندر تکبر کا نہ ہونا ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ کسی شخص کے اندر اگر اور خرابیاں ہوں بھی، لیکن اگر تکبر نہ ہو تو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، اس سے خیر کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ لیکن جب انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اپنی بڑائی کا خیال سما جاتا ہے کسی بھی طور پر، تو پھر یہ اس کے زوال کی علامت ہوتی۔ پھر انسان حق بات سنتا نہیں، حق پہ سر نہیں جھکاتا اور اپنی اصلاح نہیں کر سکتا، اور یہ ایک بہت بڑا ناقابل معافی جرم ہے۔ سنن نبی داؤد میں ایک روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے یہ، کبر میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے۔ چادر اوپر کی اور ازار نیچے کی چادر، ان کی حقیقت کیا ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ بڑائی اللہ تعالیٰ کا لباس ہے۔ بس ان دونوں میں سے کسی میں جو شخص مجھ سے نزاع کرے گا، یہ چادر مجھ سے لینا چاہے گا، اپنی طرف کھینچے گا، خود پہننا چاہے گا، بڑا بننا چاہے گا، میں اس کو آگ میں پھینک دوں گا۔ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار۔ اس حدیث میں تمثیل کی زبان میں یہ بتایا گیا، یعنی مثال دے کر یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہر قسم کی بڑائی اور ہر قسم کی برتری صرف ایک خدا کا حق ہے، بڑا صرف وہ ہے۔ جو شخص اس معاملے میں کلی یعنی مکمل یا جزئی یعنی پارشلی کسی بھی طور پر خدا کا ہمسر بننا چاہے، بڑا بننا چاہے، وہ نہ صرف دنیا میں ذلیل ہوگا بلکہ آخرت میں اس کو شدید تر عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ متکبرین سے محبت نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا ان کو۔ مثال کے طور پر خدا کی عظمت و کبریائی کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہی عزت دینے والا ہے اور وہی ذلت دینے والا، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے، ہمارے حصے میں جو کچھ بھی آیا ہے، عزت ہو یا نہ ہو، یہ اس کے فیصلے سے ہے۔ وہی کسی کو رزق دیتا ہے اور کسی کو رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ کسی بھی قسم کی خیر جو ہمیں پہنچتی ہے اسی کی طرف سے آتی ہے، اس کے سوا کسی کو یہ طاقت نہیں کہ کسی کو کچھ دے یا اس سے کوئی چیز چھین لے۔ مثلا ایک شخص کو کسی آدمی پر غصہ آ گیا، آ جاتا ہے، سبھی کو آتا ہے، یہ غصہ انتقام تک پہنچ گیا، یہاں تک کہ وہ اس کے درپے ہو گیا اور مذکورہ آدمی کو بے عزت کر دیا، اس کے رزق کا ذریعہ اس سے چھین لیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر
کوئی شخص ہمارے یہاں جاب کر رہا ہے تو ہم غصے میں آ کر پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ جاب سے نکال دیتے ہیں۔ وہ اس کو اس کے ماحول میں بے جگہ بنا دے، یعنی اس کی کوئی ویلیو نہ رہے، وقت نہ رہے۔ کسی شخص کی طرف سے اس قسم کی تخریبی کوشش خدا کی عظمت و کبریائی سے گویا نزاع کرنا ہے کہ اللہ نے کسی کو جو چیز دی ہے اس کو اس سے چھیننا، یہ نعوذ باللہ خدا کے اختیارات کو اس سے چھیننے کی جسارت کرنا ہے۔ بعض اوقات کسی کو ہم سے زیادہ نعمت ملی ہوتی ہے تو ہم اس سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس حسد کی وجہ سے دل کے اندر ایک انتقام کی کیفیت پیدا ہوتی، پھر ہم بعض اوقات کسی وجہ سے یا بے وجہ دوسرے کے ساتھ بدسلوکی شروع کر دیتے ہیں، اور اس کو جو نعمت ملی ہے اس پہ راضی نہ ہونے کی وجہ سے اسے تکلیف دینے لگتے ہیں یا تنگ کرنے لگتے ہیں۔ تو کسی کے خلاف بھی کوئی انتقامی کارروائی اور ایسا فعل کہ جس سے کسی کو ذلیل کیا جائے، بے عزت کیا جائے، بے جگہ کیا جائے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں گری ہوئی حرکت ہے، اور یہ ساری حرکتیں انسان تکبر ہی کی وجہ سے کرتا ہے۔ اصل بنیاد یہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف اور آپ پر ایمان اہل کتاب کیوں نہ لائے تھے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اس قسم کا فعل حد درجہ سنگین ہے کہ کوئی کسی کے مقام کو نہ مانے یا کوئی کسی کی اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت کا اعتراف نہ کرے، اس کو اپریشیٹ نہ کرے، اس کی قدر نہ کرے۔ جو شخص ایسا کرنے کی کوشش کرے وہ بظاہر اپنے حریف کے ساتھ یہ فعل کر رہا ہوتا ہے، یعنی اپنے مخالف کو نقصان دے رہا ہوتا ہے، مگر حدیث کی زبان میں وہ براہ راست خدا سے نزاع کر رہا ہے۔ ذرا کوئی عرش پہ تو نہیں پہنچ کے وہاں سے کوئی چیز چھین کے لا سکتا، یہ تو پاسبل ہی نہیں۔ تو پھر معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے بندوں کے حق میں جو مختلف فیصلے کیے ہیں، بندہ ان پہ نہ راضی ہو اور ان کے ساتھ جھگڑے، تو یہ دراصل بندوں سے جھگڑنا نہیں، ایک طرح سے اللہ سے جھگڑا کرنا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ بعض اوقات ہم اپنے بارے میں اللہ کے کسی فیصلے کو قبول نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ ایسے کیوں کیا۔ بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو وائی می کہتے ہوئے پائے جائیں گے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ کے اقتدار اور اللہ کے اختیار کو چیلنج کرنا ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا ہے، کیونکہ اگر ان کا یہ یقین ہوتا، ایمان ہوتا کہ اللہ بڑا ہے، اس کا علم مجھ سے زیادہ ہے، وہ مجھ سے زیادہ حکیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، علیم ہے، تو پھر یہ شکایت پیدا نہ ہوتی اور یہ طرز عمل اختیار نہ کیا جاتا۔ لیکن جب کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے خدا کی خدائی میں شریک ہونے کی کوشش کرنا ہے، اور خدا کی خدائی میں شریک بننے کی کوشش بلا شبہ ایک ایسا جرم ہے جو ہرگز قابل معافی نہیں۔ انسان کی بڑائی کبر میں نہیں بلکہ تواضع میں ہے۔ کوئی بڑا بننا چاہے تو اس چاہت سے کوئی بڑا نہیں بن سکتا۔ ہاں، اگر آپ اللہ کے سامنے اور بندوں کے سامنے نرمی اور عاجزی کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ آپ کی عزت اور قدر دوسروں کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ انسان کی تمام ترقیاں متواضع انسان کے لیے مقدر ہیں، نہ کہ متکبر کے لیے۔ متکبر اپنے تکبر کی وجہ سے اپنے لیے راستے بند کر لیتا ہے، کوئی بڑا نہیں بن سکتا۔ ہاں، اگر آپ اللہ کے سامنے اور بندوں کے سامنے نرمی اور عاجزی کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ آپ کی عزت اور قدر دوسروں کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ انسان کی تمام ترقیاں متواضع انسان کے لیے مقدر ہیں، نہ کہ متکبر کے لیے۔ متکبر اپنے تکبر کی وجہ سے اپنے لیے راستے بند کر لیتا ہے، اور تکبر کو چھوڑ کر انسان اللہ کی نگاہ میں بھی محبوب بن جاتا ہے اور بندوں کی نگاہ میں بھی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر نصارہ کی صفت قرآن مجید میں بتا رہے ہیں، انہم لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے ان میں سے بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، جن میں سے ایک نجاشی بھی تھا جو ایتھیوپیا کا بادشاہ تھا۔ بڑا ہونے کے باوجود جب اس نے آپ کی نبوت کے بارے میں سنا تو اس نے سر تسلیم خم کر لیا۔ 7واں پارہ، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں، یعنی متواضع انسانوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ قرآن کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے، حق کو پہچان لینے کی وجہ سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ آنسو کب آتے ہیں؟ جب دل نرم ہوتا ہے، جب دل کو کوئی ٹھیس پہنچی ہوتی ہے، جب دل ٹوٹا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ جب حق کو پہچانتے ہیں تو آنسو ان کی آنکھوں سے چھلک اٹھتے ہیں، وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ یعنی انہیں حق کو پہچاننے میں دیر نہیں لگتی اور وہ حق کا ساتھ دینے میں دیر نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں۔
جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے۔ تو جس شخص کو یہ شوق ہوتا ہے کہ اللہ اس کا نام نیک لوگوں میں لکھ لے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ حق کو سامنے دیکھتے ہی فوراً مان جاتا ہے۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ ان کے اس قول کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے، اس دعا کی وجہ سے، اس پکار کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ تو گویا انسان کے منہ سے نکلی ہوئی بات بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسی پسند آتی ہے کہ اس بات کی وجہ سے انسان کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان کے منہ سے ایسے بےہودہ کلمات نکلتے ہیں، نیکیاں کرنے کے باوجود بعض اوقات وہ ایسی غلطی کر جاتا ہے کہ جس کی بنا پر اس کے درجے پست ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کی نگاہ میں گر جاتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا، یہ جھٹلانا بھی تو بول کر ہی ہوتا ہے نا، تو وہ جہنم کے مستحق ہیں، وہ جنت کا حق کھو دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کرو، اللہ کے فیصلوں کو نہ بدلو، اپنے لیے زندگی مشکل نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ جو کچھ حلال اور طیب یعنی پاک رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ عام طور پر لوگوں کے ہاں تقوی کا معیار کیا ہوتا ہے کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے یا کم کھائے یا دنیا سے ظاہراً بالکل بے رغبت ہو جائے اور ایک ظاہری لبادہ اوڑھ لے تقوی کا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کو حد کے اندر استعمال کر کے اس کے محبوب بنے۔ جو اس نے پسند کیا وہ ہم بھی پسند کریں، جو اس نے حلال کیا اس کو حلال سمجھے اور اسے استعمال کریں۔ اگر وہ کچھ کھانے کو کہتا ہے تو اس پر نہ کریں کہ نہیں یہ کھاؤں گا تو شاید تقوی کے حد سے نیچے اتر جاؤں، نہیں۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اسراف کرنا حد سے بڑھنا ہے، کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ بڑھو، اسراف نہ کرو، کیونکہ اسراف کرنا اللہ کو پسند نہیں۔ کبھی اوور ایٹنگ کرتے ہوئے یہ آیت یاد آئی ہم کو، یا جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا کافی ہے وہاں رک جاتے ہیں؟ جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھاؤ پیو، وہاں دوسری طرف کیا بتایا کہ حلال اور پاک کھاؤ۔ تو حلال نہ کھانا یا پاک نہ کھانا یا پھر ولا تسرفوا کے خلاف عمل کرنا، حد سے زیادہ کھانا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ انسان کو وہاں جا کھڑا کرتی ہیں کہ جہاں اللہ پسند نہیں کرتا، پھر انسان اللہ کے محبوب بندوں میں سے نکل جاتا ہے۔ نہ کم کھانا اچھا ہے نہ زیادہ کھانا اچھا ہے، درمیان میں رہنا اچھا ہے، اللہ کی نعمتوں کو اپریشیٹ کرنا اچھا ہے۔ تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، نہیں پکڑتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا۔ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو۔ اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو یعنی مال نہ ہو اس کے پاس کھانا کپڑا غلام دینے کا، تو وہ 3 دن کے روزے رکھے، اور یہ روزے 3 دن مسلسل رکھے جاتے ہیں۔ مثلاً آپ نے کسی سے کوئی عہد کیا قسم کھا کر اور پھر اس عہد کو توڑ دیا، تو عہد توڑنا کوئی معمولی بات نہیں، اور خاص طور پر اگر کسی نے قسم کھا کے عہد توڑا تو اس پر سزا بھی ہے، فائن ہے، جرمانہ ہے، جسے یہاں کفارہ کہا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے یہ گناہ معاف ہو تو پھر تمہیں صدقہ کرنا ہوگا، اور اگر صدقے کی سکت نہیں پاتے تو پھر 3 دن کے مسلسل روزے رکھو۔ یہ اس لیے رکھا گیا کہ آئندہ کے لیے روک ہو جائے۔ جھوٹ بولنا تو ویسے بھی برا ہے، اور اگر انسان جھوٹی قسم کھاتا ہے یا جھوٹا وعدہ کرتا ہے اور قسم توڑ دیتا ہے تو اس سے بھی بڑا جرم ہے، کیونکہ یہاں اللہ کا نام استعمال ہوا۔ تو کسی بھی چیز پر اللہ کا نام استعمال کر کے لوگوں کو دھوکہ دینا بہت بڑا جرم ہے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو۔ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، سوچ سمجھ کے کھاؤ، اور اگر کھا لو تو پھر کہیں لکھ لو کہ بھول کے اسے توڑو مت۔ ویسے تو عام طور پر قسم کھانا ہی پسندیدہ نہیں، بہت مجبوری ہو تو کہیں انسان ایسا کچھ کرے، لیکن اگر کرے تو پھر اس کی گرہ باندھ لے کہ اب مجھے اس کے خلاف نہیں جانا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر ادا کرو، کہ
کہ اللہ نے اس گلٹ سے نکلنے کا راستہ بتا دیا ہے. کفارہ دے کر انسان اس گلٹ سے باہر آ جاتا ہے، کیونکہ وعدہ توڑنا اور قسم توڑنا انسان کے اندر ایک گلٹ پیدا کرتا ہے. دین کی یہی خوبصورتی ہے کہ وہ انسان کو ایسے طریقے سے کھاتا ہے کہ جس سے اس کے پچھلے قصور معاف ہو جائے، جس سے وہ اپنی غلطیوں کے بوجھ سے باہر آ جائے، یہ بوجھ آخرت میں ساتھ نہ لے کر جائے جو ایک مصیبت کا سبب بننے والا ہے، یہیں پر ہی صفائی ہو جائے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. تو اس آیت میں 4 چیزیں قطعی طور پر حرام کر دی گئیں. نمبر 1 شراب، نمبر 2 قمار بازی جوا، نمبر 3 وہ مقامات جو خدا کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرنے یا کسی اور کے نام پہ قربانی چڑھانے کے لیے مخصوص کر دیے گئے ہوں، یعنی کوئی ایسا علاقہ جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مخصوص کی گئی ہو یا وہاں قربانی کی جاتی ہو، جیسے اہل عرب مختلف پتھروں کو یا جگہوں کو اس کام کے لیے استعمال کرتے تھے. اور چوتھے تیر پانسے، یعنی تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا. ان سب کو کیا قرار دیا گیا؟ گندے شیطانی کام. کیونکہ خمر حرام کی اس لیے کہ انسان کی عقل کی دشمن ہے، مصلحت یہ ہے، مال کی دشمن ہے، آبرو کی دشمن. اور انسان کا دشمن شیطان کیا چاہتا ہے کہ انسان اپنی عقل سے، اپنے اخلاق سے، اپنے مال سے، اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھے، اسے یہ نقصان پہنچے. اللہ جو مہربان ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ انسان اس نقصان سے بچ جائے. تو اس لیے ان کاموں کو شیطانی کام کہا گیا کہ ان کی طرف انسان شیطان کے کہنے پر مائل ہوتا ہے اور اس سے شیطان خوش ہوتا ہے. کیونکہ جب انسان شراب پی لے گا تو ایک طرف تو وہ طرح طرح کی جسمانی بیماریوں کے شکار ہو جائے گا، دوسری طرف ذہنی طور پر اس کی عقل ماری جائے گی، عقل پہ پردہ پڑ جائے گا. جب انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے تو پھر انسان بے حس بھی ہو جاتا ہے. جب بے حس ہو جاتا ہے تو اسے دوسرے انسانوں کا دکھ درد کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اس کو وقتی طور پر جب وہ ہائی اپ ہوتا ہے تو وہ اوور ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے اور خوشی یا غم کا اظہار کرنے لگتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ شراب جو ہے وہ انسان کے دماغ کی جو کنٹرولنگ اتھارٹی ہے اس کو نقصان پہنچاتی، اور اس طرح انسان پھر عام زندگی میں خوشی اور غمی کا احساس کرنے والے حصوں کی کمان کھو چکتا ہے. اور اس سے پھر انسان کی توجہ میں کمی، یادداشت میں کمی، اور اسی طرح شدید قسم کے موڈ سوئنگ شروع ہو جاتے ہیں. یہی وجہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ حضرات جو شراب پیتے ہیں عام طور پر ان کے ازواجی تعلقات بہت متاثر ہوتے ہیں، بیویاں سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی. اسی طرح انسان کے اعصابی نظام کو بھی سست کر دیتا ہے، دماغ کے اندر جو نرو سیلز ہوتے ہیں ان کو ڈل کر دیتا ہے، اور اس طرح زیادہ مقدار میں اگر انسان اس کو پیتا ہے تو بے ہوشی اور اسی طرح کی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ دراصل انسان کے لیے نقصان دہ ہیں. نقصان انسان کو عام طور پر کون پہنچاتا ہے؟ کس کا دل چاہتا ہے کہ کسی کو نقصان پہنچائے؟ جو دشمن ہوتا ہے. تو شیطان کھلا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے کہ انسان نقصان اٹھائے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان 4 چیزوں کا ذکر کر کے ساتھ ہی بتا دیا کہ یہ تمہارے دشمن کے پسندیدہ کام ہیں، یہ شیطانی کام ہے. وہ خود بھی یہ کرتا ہے اور کرواتا ہے اور اس ذریعے سے تمہیں نقصان پہنچاتا ہے. اسی طرح جوا، آپ دیکھیں کہ جب انسان جوئے کا عادی ہو جاتا ہے، جوئے کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ گیمبلنگ. جی، گیمبلنگ کا عادی ہو جاتا ہے تو اس سے بھی اپنے مال کو نقصان دیتا ہے، گھر والوں کے حقوق طلب کرتا ہے، اور ایک طرح سے ایڈکشن ہوتی ہے. شراب کی بھی ایڈکشن ہوتی ہے، جوئے کی بھی ہوتی. اللہ نے مال انسان کو اس لیے دیا ہے کہ انسان اس سے اپنی ضروریات پوری کرے، اپنے خاندان کی ضروریات پوری کرے، اور جب اس سے کچھ بچ جائے تو پھر غریبوں، یتیموں، فقیروں، مسکینوں، باقی رشتہ داروں اور سوسائٹی کے دیگر فلاحی کاموں میں خرچ کرے، دین کے راستے پر خرچ کرے، اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرے. لیکن جب انسان کسی ایسی لت کا شکار ہوتا ہے تو وہاں وہ نفلی صدقات تو دور کی بات اپنے فرائض ادا کرنے سے بھی قاصر ہو جاتا ہے. اسی طرح کسی خاص جگہ پر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا یا قربانی کرنا یہ شرک ہے، اور شیطان اس سے بہت خوش ہوتا ہے. اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ انسان شرک کا ایک کام کرے اور اس کے سارے اعمال بھگ سے اڑ جائیں گے، اور اس طرح وہ اپنے مقصد میں جلدی کامیاب ہو جاتا ہے. اور اسی طرح تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا. بہت سے لوگوں کو جب زندگی میں کچھ مشکلات پیش آتی ہیں تو وہ صبر نہیں کر سکتے، وہ پھر علاج سے بھی مایوس ہو جاتے ہیں
اور کچھ ایسی حرکات کرنے لگتے ہیں جو خالصتاً شیطانی حرکتیں ہوتی. اور وہ کیا کہ وہ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں یا فارچون ٹیلرز کے پاس، اور وہاں جا کر وہ غیب کی خبریں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو فرمایا فاجتنبوہ، ان چیزوں سے اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو سکو. تو مفلحون کی صفات میں سے ان چیزوں سے بچنا ہے. اگر انسان ان میں سے تمام یا کسی ایک مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ مفلحون کی حد سے نکل کر خاسرون میں آ جاتا ہے، نقصان اٹھانے والا بن جاتا ہے. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے سے نفرت ڈال دے. جب بیوی بچوں کے حقوق پورے نہیں ہوں گے تو وہ نفرت کریں گے، جب رشتہ داروں والدین کو نہیں پوچھیں گے تو وہ نفرت کریں گے. اور اسی طرح جو لوگ باہم مل کے شراب پیتے ہیں، بعض اوقات وہ شراب پی کر آپس میں ایک دوسرے کو ایسی گالیاں دیتے ہیں یا بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے باہم دوستیاں دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں. اسی طرح گیمبلنگ میں بھی یہی فیکٹر ہوتا ہے کہ وہاں انسان جب ہارتا ہے تو ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ جن کے مقابلے میں ہارا ہے ان کا دوست بن سکے یا ان سے محبت کر سکے. اور اس طرح یہ انسانی تعلقات بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور وہ تم کو اللہ کے ذکر سے روک دیتا ہے. ہر لغو اور حرام کام میں مشغولیت انسان کو دراصل کس سے دور کر دیتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے، اپنے فرائض سے غافل کر دیتی ہے. وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے غافل کر دیتی ہے. نماز تاخیر سے پڑھتا ہے انسان یا پھر پڑھتا ہی نہیں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پھر کیا ہو تم رک جانے والے، اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ تو ہم کہہ کہ نہیں، آپ نے لفظ حرام نہیں بولا، اس لیے ابھی ہم اس میں گنجائش پاتے ہیں کہ ہم یہ کام کر لیں. بہت سے لوگ شراب پینے کے لیے، جوا کھیلنے کے لیے کیا عذر پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں حرام کا لفظ تو نہیں آیا، لیکن یہ کیا لفظ ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یہ سب شیطانی کام ہے، گندے کام ہے. اگر آپ اپنے بچے کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ جو تم کر رہے ہو یہ بہت گندا کام ہے، اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ، تو کہ نہیں اماں آپ نے حرام نہیں کہا اس لیے باز نہیں آ سکتا. یہ تو کوئی لاجک ہی نہیں. شراب کے موضوع پر ایک پوری کیسٹ ہے، اگر کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جو باز نہ آ رہے ہوں تو آپ ان کو سنوا سکتے ہیں، شاید ان کے دل میں کوئی بات اتر جائے اور وہ اس مشکل سے باز آ جائیں. کیونکہ بات یہ ہے کہ انسان شروع میں جب پیتا ہے دوستوں کے اثر میں آ کے، پیئر پریشر کی وجہ سے، یا اس وجہ سے کہ کسی ایسی پارٹی یا مجلس میں شریک ہوا ہے کہ اگر وہ وہاں نہیں پیے گا تو وہاں کیا محسوس ہوگا؟ جی، آؤٹ فٹ محسوس، یعنی وہ آؤٹ فٹ ہو جائے گا وہاں. تو دوسروں کے اندر فٹ ہونے کے لیے، ان کے اندر ان جیسا بننے کے لیے، انسان ان کو خوش کرنے کے لیے بعض اوقات کہتے کہ ایک گھونٹ سے کیا ہو جاتا ہے، تھوڑی سی پینے سے کیا ہو جائے گا، لیکن وہ تھوڑی انسان کو پھر زیادہ کی طرف لے جاتی. تو حرام کی کثرت بھی حرام ہے اور حرام کا قطرہ بھی حرام ہے. جو حرام ہے وہ حرام ہے، تھوڑی اور زیادہ کی بات نہیں. تو اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا ضروری ہے. اس میں دنیا کا نقصان بھی ہے اور آخرت کا نقصان بھی. تو مومن کی صفت کیا ہے کہ جب رب کی پکار آئے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو وہ کیا کہے، ہم رک گئے، ہم رک گئے. جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ہم باز آ گئے. انتہینا یا ربنا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور بچتے رہو، محتاط رہو، باز آ جاؤ. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی، اس نے اپنا کام کر دیا، اب تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اور تمہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، اس پر پکڑ نہ ہوگی، کیونکہ یہ حکم آنے سے پہلے وہ یہ کر چکے، بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں. توبہ کی ایک شرط یہ ہے کہ انسان جب کسی غلط کام کو چھوڑے تو پھر آئندہ کے لیے اسے چھوڑ دے. یہ نہیں کہ انسان وہ کام کرتا رہے اور پھر کہے توبہ توبہ، تو یہ توبہ جھوٹی توبہ ہوتی ہے. بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں. پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں. پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ اختیار کریں. اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ تقوی اور ایمان، تقوی اور احسان کی بات کی گئی. ایک آیت میں 3 بار تقوی کا لفظ آ رہا ہے اور ساتھ ہی ایمان اور احسان کا آ رہا ہے، اور آخر میں واللہ یحب المحسنین، ایسا کرنے والے اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ ہمیں روکتے ہیں وہ چیز ہمارے سامنے آ جاتی اور سخت امتحان ہوتا ہے، اور اس طرح سامنے آتی ہے کہ ہمیں کوئی کچھ کہنے والا پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ مثلا کسی کے پاس ایک سنہرا موقع ہو سکتا ہے کسی کی چیز چرانے کا یا کسی کو نقصان پہنچانے کا، اب وہ چیز جو نظر آ رہی ہے کوئی دیکھ نہیں رہا، ہو سکتا ہے آپ کی ضرورت ہو، کون سی چیز آپ کو روکے گی؟ کس طرح آپ اس سے بچیں گے؟ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اور ایسے امتحان ہر انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ضرور آزمائیں گے، اور جیسے صلح حدیبیہ کے سفر میں صحابہ کرام کو شکار سے آزمایا، چڑیاں اڑ رہی تھی، ان کے آگے پیچھے آ رہی تھی اور صرف ہاتھوں کی رینج میں تھی چیزیں، اور تیروں کے نشانے کے سامنے کچھ مشکل نہیں تھا، اور سفر پہ تھے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جن کو شکار کی عادت ہوتی ہے تو ان کے لیے شکار کو دیکھ کر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا جو بھی کوئی پسندیدہ چیز ہوتی ہے کسی کی تو اب انسان کہتا ہے چلو ایک ہاتھ ہی مار دو، کچھ ہی کر دو، کچھ فائدہ اٹھا لو، اور کچھ نہیں، نگاہ بھر کے دیکھ ہی لو۔ لیکن بہت سی چیزوں کی طرف اللہ نگاہ بھر کے دیکھنے کو بھی اجازت نہیں دیتا، کہ نگاہیں جھکانے کا حکم ہوتا ہے وہاں۔ تو ایسے میں ہر انسان کے لیے اس کی پسندیدہ چیز ایک امتحان ہوتی ہے، کیا کہ اب یہاں یہ اللہ کا حکم مانتا ہے یا اپنے نفس کی خواہش پوری کرتا ہے۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ وہاں اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے، جیسے صحابہ کرام نے کیا۔ اور ایسے سچویشنز میں اللہ تعالیٰ بندے کو ڈالتا ہے دیکھنے کے لیے اب کرتا کیا ہے، اور ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ حرام ہوتا، ناجائز ہوتا، تو پھر یہ ہمارے لیے اتنا آسان کیوں ہوتا؟ ہم اس چیز کو آسان سمجھتے ہوئے کر لیتے ہیں، اور یہ سوچ کر کہ یہ تو سنہری موقع ہے، فائدہ اٹھا لیا جائے۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے، پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ ایمان والوں سے خطاب ہے اور آخر میں سزا بتائی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے کہ زندگی میں بہت سے موقع آتے ہیں کہ جس میں انسان ہاتھ اٹھا سکتا ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ روک لے، کیونکہ وہاں ہاتھ اٹھانا اللہ کو پسند نہیں۔ تو یہ سب کیوں کرے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ یہاں بھی کفارہ بتایا گیا، ایک اور فائن کی جگہ بتا دی گئی کہ جہاں بھی کوئی اللہ کی حد توڑے وہاں پر کیا کرے، اس کو ٹکٹ ملے اور وہ اس فائن کو پے کرے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی حدیں، ان کا احترام لازم ہے۔ یہ تو نہیں کہ آپ گاڑی چلائے جا رہے ہیں اور کسی اشارے پہ نہیں رکتے اور ٹریفک کے قوانین کی پابندی نہیں کرتے۔ جس طرح ٹریفک کے قوانین کی پابندی نہ کرنے پر انسان کو جرمانہ ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کی حدود کی پابندی نہ کرنے پر، جہاں اللہ نے رکنے کو کہا وہاں نہ رکنے پر پھر فائن ہوتا ہے۔ اب یہ تو ایک خاص ریچول کی خلاف ورزی پر بتا دیا گیا کہ آپ کو کس طرح قربانی کرنی ہے، کیا مزید اور کیا کر سکتے ہیں، مسکین کو کھانا کھلانا، یہ روزے رکھنے ہیں۔ لیکن اسی طرح بسا اوقات ہم بعض ایسے مواقع پر زیادتی کر جاتے ہیں، کسی انسان کے ساتھ کوئی حد توڑ جاتے ہیں، کوئی غلطی کر جاتے ہیں، تو پھر اس غلطی کا گلٹ ہمارے اوپر بوجھ بن کے چھا جاتا ہے اور ہم مزید ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ بھی کوئی اس کا کفارہ بتایا ہو کہ اتنے روزے رکھو، اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے اور آپ کا ضمیر آپ کو بتا دے کہ آپ نے غلط کیا ہے، زیادتی کی ہے، ناروا رویہ اختیار کیا ہے، تو آپ کے لیے کیا لازم ہے کہ پھر کیا کریں؟ خود سے ہی کچھ نہ کچھ صدقہ کریں، اپنے آپ کو فائن دیں۔ کس طرح؟ روزہ رکھ کر۔ تو کوئی گناہ جو آپ کے دل پہ بوجھ بنا ہوا ہے، اب کا یا ماضی کا، مثلا ماضی میں جب آپ نادان تھے، انجان تھے، ہو سکتا ہے کبھی کوئی چوری کر لی ہو سکتا ہے کبھی کسی کا دل توڑا ہو، کسی کے ساتھ ناروا زیادتی کی ہو، یا کسی کا حق مارا ہو، کسی کا حق غصب کیا ہو، کسی کی ناجائز پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا ہو، یا کوئی ناجائز مقدمہ جیتا ہو، یا کوئی بھی آپ سے ایسا ناجائز کام ہو چکا ہو ماضی میں، ان سب کا کفارہ کیا ہے کہ انسان ایک اندازہ کر کے اس کے برابر صدقہ کر دے، اور اگر اتنے پیسے نہیں کہ صدقہ نہیں کر سکتا تو روزے رکھے، یا مسکینوں کے ساتھ کوئی اور بھلائی کرے، یعنی کوئی نہ کوئی اپنا مالی یا جسمانی صدقہ کرے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کا دل قرار میں آ جائے گا۔
اور آئندہ کے لیے آپ کو اس گناہ سے بچنے کی بھی توفیق ہو جائے گی اور نیکیوں کا مزید راستہ نظر آنے لگے گا۔ تو صدقہ گناہوں کی آگ کو بجھاتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، انسان کے دل کا بوجھ اتارتا ہے۔ لہٰذا صدقہ کرنے میں کبھی دیر نہ کریں اور کسی بھی موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اور خصوصاً آپ دیکھیے کہ ہر کفارے میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، مساکین کا کھانا کھلانا اور روزے رکھنا، یعنی یا تو دوسروں کو کھلاؤ یا خود بھی نہ کھاؤ۔ روزہ کیا ہے؟ خود نہ کھانا، اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرے کو کھلانا۔ جب دوسرے کو کھلائیں گے تو ظاہر ہے کہ بعض اوقات اپنا پیٹ کاٹ کے بھی کھلائیں گے۔ تو اس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کی ہے، اصلاح کی ہے، تزکیہ کیا ہے۔ یہی وہ دین ہے جس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر حکم میں بے شمار مصلحتیں ہیں۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، یعنی اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے۔ لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا۔ اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ یعنی اگر تم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو تم بچ نہیں سکو گے، تمہارا وقت بھی آ جائے گا۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زاد راہ بھی بنا سکتے ہو۔ خشکی کا شکار حلال نہیں مگر سمندر کا حلال، کیونکہ دونوں کی نوعیت میں فرق ہے۔ خشکی پہ تو اور بہت سی چیزیں کھانے کو مل جاتی، لیکن سمندر میں عام طور پر غذائی کمی کو سمندری غذا سے ہی پورا کیا جاتا ہے۔ البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے، بعد میں اس کو کھا سکتے ہو۔ بس بچو اس خدا کی نافرمانی سے، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، تمہیں گھیر کے حاضر کر دیا جائے گا۔ اللہ نے مقام محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو جب کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ، معافی، صدقہ کرنے کی طرف دوڑیں، خود کو خود سزا دے دیں روزہ وغیرہ رکھ کر، خالی بھوک کاٹ کے نہیں۔ عبادت بھی ساتھ ہی ہو جائے گی پھر اگر روزے کی نیت سے انسان کھانا پینا چھوڑے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا، جب انسان کو کوئی گلٹ ہوتی ہے یا کچھ اپنے آپ کو سزا دینا چاہتا ہے یا کوئی کسی بات پہ ناراض ہوتا ہے تو کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو عبادت کی شکل دے دی تاکہ اس کا ثواب بھی ہو جائے اور فائدہ بھی ہو۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم ما علی الرسول الا البلاغ۔ رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہیں، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنی ہی فریفتہ کرنے والی ہو۔ انسان ظاہر پسند ہے، ظاہر میں جب کسی چیز کی کثرت نظر آتی ہے تو اس سے وہ خوش فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، دھوکہ کھا جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی چیز جب اس کی کثرت ہو جائے، مثلا مال ہے یا لوگ ہیں یا دنیا کا کوئی اور ساز و سامان ہے، تو شاید یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے، اب میں جو چاہوں کروں۔ ہرگز نہیں۔ انسان اگر حلال کماتا ہے تو تھوڑا بھی اس کے لیے عبادت ہے کمانا، لیکن اگر حرام سے اس نے بہت کچھ بھی اکٹھا کر رکھا ہے تو یہ اس کے لیے وبال جان ہے۔ اللہ تعالیٰ کثرت سے، میجورٹی سے امپریس نہیں ہوتے، نہ انسانوں کی اور نہ مال کی کثرت۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس کے پاس جو کیا ہے اور جو کچھ ہے اس کی اصل نوعیت کیا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ سوسائٹی کا حال کیا، جس کے پاس زیادہ مال ہے یا جس کا گھر بڑا ہے یا جس کے پاس زیادہ نعمتیں ہیں، عام طور پر لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کتنا ہے اور یہی چیز اس کے لیے عزت کا معیار بن جاتی۔ حالانکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ اس نے یہ سب کچھ حاصل کہاں سے کیا ہے، اور اگر اللہ کی نافرمانی سے یہ سب کچھ اکٹھا کیا ہے تو اس میں خوش ہونے کی تو بات ہی کیا۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس حقیقت کو سمجھتے ہوں۔ اگر مارگیج پہ ایک بہت بڑا گھر بھی لے رکھا ہے اور حرام کے کاروبار میں ملوث ہیں اور اس کے ذریعے سے آپ دوسروں پر روک جما رہے ہیں کہ آپ کے پاس بہت بڑا گھر ہے، تو یہ کوئی عقل مندی کی بات تو نہیں۔ کسی بھی چیز کی کثرت اللہ کو صرف اس لیے پسند نہیں کہ وہ کثرت ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اصلیت کیا ہے۔ بس اے لوگو جو عقل رکھنے والے ہو، فاتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، لیکن اگر تم انہیں اس وقت پوچھو گے جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہو
تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا ہے اللہ نے اسے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ اصل میں ہم جلد باز بھی ہوتے ہیں، کثرت پسند ہونے کے علاوہ جلد بازی بھی کیا چاہتے ہیں کہ بس کوئی شارٹ کٹ طریقے ہوں، چند سوال ہم کریں اور ہمیں دین کی باتیں معلوم ہو جائے اور وہی ہمارے لیے کافی۔ لیکن اللہ کیا چاہتا ہے کہ ہم قرآن سے ایک تعلق قائم کریں۔ فرمایا جو کچھ قرآن میں اترتا جائے گا اس میں تمہارے سوالوں کا جواب ہوگا، صبر سے انتظار کرو۔ لیکن ہم وہ انتظار نہیں کرتے اور قرآن سے تعلق بھی نہیں رکھتے، اور اتنا ہی بڑی کتاب پڑھے کون اور اتنا وقت کون نکالے کہ سنے، لہٰذا ہم سوال پہ سوال کیے جاتے ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی سوال کے جواب کے بیک گراؤنڈ کو نہیں سمجھتے، اس کی حکمت کو نہیں سمجھتے، تو بعض اوقات کسی کا جواب آپ کو پسند نہیں آتا، پھر ایک اور گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اللہ کے حکم کو جھٹلا کر، کیونکہ بتانے والا تو آپ کو اللہ کا حکم بتا رہا ہے، لیکن اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہا اور آپ کو پسند نہیں آ رہا، لہٰذا آپ کیا کہتے ہیں، یا تو اس کا انکار کر دیتے ہیں یا اس کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں کہ مجھے تو اس میں کوئی لاجک نظر نہیں آتی۔ تو اس لیے بال کی کھال اتارنا اور بے جا سوالوں کی کثرت یہ ناپسندیدہ ہے۔ کرنے کا کام کیا ہے کہ انسان اللہ کے کلام اور اللہ کی کتاب کے ساتھ مستقل طور پر ایک رابطہ رکھے اور اس میں جو چیزیں بتائی جا رہی ہوں ان کو توجہ سے سنے اور اس پر عمل کرے۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ جب انسان سوال کرتا ہے اور اس کو جواب ملتا ہے اور وہ اس کو مانتا نہیں تو وہ ایک طرح سے کفر کا ارتکاب کر جاتے، کیونکہ اللہ کے احکام کو بعض اوقات انسان جھٹلا رہا ہوتا ہے نہ مان کر۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا۔ اب یہاں کچھ نام لیے گئے ہیں جو دور جاہلیت کی علامت ہیں۔ اس دور میں انہوں نے مختلف جانوروں کے یہ نام رکھ کر ان کو آزاد چھوڑا ہوا تھا جن کی کچھ مختلف خصوصیات تھی، اور انہیں اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کرتے تھے، ان کی سواری نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کھلے چھٹے پھرتے تھے جانور، جس جہاں سے چاہیں کھائیں، جس کو چاہیں ٹکر مارے، جس کا چاہیں جس کے پیچھے دوڑے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ان اٹینڈڈ جانور کہ جو دوسروں کے لیے مصیبت کا باعث بنے ہوتے ہیں، یہ آج کل بھی بعض اوقات پیروں کے نام پر لوگ آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ جانور اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیے اور استعمال کے لیے کیے، نہ کہ کسی اور کے نام پر، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ان کو آوارہ چھوڑ دیا جائے۔ تو فرمایا اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ وہ ان توہمات میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے جائیں گے، خواہ وہ کچھ نہ جاننے والے ہوں، یعنی باپ دادا علم ہی نہ رکھتے ہوں، لا علم لوگ ہوں، اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو۔ عام طور پر انسان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے عمل کو دوسرے کے عمل کے تابع کر لیتا ہے۔ مثلا کسی کو آ جائے نماز پڑھو، وہ کہتا فلاں بھی تو نہیں پڑھتا۔ کسی کو کہا جائے کہ سود لینا دینا چھوڑو، کہتے فلاں بھی تو لے دے رہا ہے۔ تو ہمارے اوپر فلاں کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فرمایا اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو۔ یعنی تمہیں اپنا کام کیے چلے جانا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دوسرے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہو، کون اس کی بات مان کے آیا اور کون نہیں مانا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا طریقہ یہ ہے، یعنی گواہی کا، کہ تمہاری جماعت یعنی مسلمانوں میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یعنی وصیت پر گواہ بھی ہونے چاہیے، ورنہ تو کوئی بھی لکھ کے لے آئے۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے اور مسلمان نہ ہو تو پھر کیا کرے انسان؟ تو غیر مسلموں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت یعنی گواہی بیچنے والے نہیں، اس کو بدلنے والے نہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ہم اس کی رعایت بھی نہیں کریں گے، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے، لیکن اگر پتا چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی۔ اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے،
اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات کا خوف ہی کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ واسمعوا، اور سنو، یعنی اللہ کے احکامات غور سے سنو تاکہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ۔ اور اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ جو بات نہیں مانتے پھر اللہ تعالیٰ آئندہ ان کو راہ بھی نہیں دکھاتا۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، یعنی تمہاری قوم نے تم کو کیا جواب دیا تھا جب تم نے ان کو اللہ کی طرف بلایا تھا، بات مانی تھی یا نہیں؟ تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں۔ ایسا کیوں کہیں گے؟ حالانکہ ان کے سامنے سب کچھ ہوا تھا، ڈر کی وجہ سے، قیامت کے دن کے ہول کی وجہ سے۔ یہ کس کا حال ہوگا؟ پیغمبروں کا۔ سوچئے ہم کہاں ہوں، کس قدر فکر کی ضرورت ہے۔ حساب دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جس سے حساب لیا گیا وہ مارا گیا، پروو کر ہی نہیں سکتا، جسٹیفائی کر ہی نہیں سکتا۔ انسان کسی گناہ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ عام طور پر ہم جب کوئی غلط کام کرنے لگتے ہیں تو کبھی یہ بہانہ کرتے ہیں فلاں اور فلاں کر رہے ہیں، کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ مجبوری ہے، کبھی کہتے ہیں کہ آج کے دور میں تو سبھی ایسا کرتے ہیں، لیکن کسی بھی غلط کام کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں۔ اگر اللہ انسان کو کسی بھی غلط چیز پر پکڑ لے اور اس کی شامت لے آئے تو یہ بھی اس کا عدل ہوگا، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ اپنی چیز کے ساتھ جو چاہے کرے، اس کو جہاں سے چاہے سیدھا کرے، جہاں سے کاٹے اس کی مرضی، جہاں سے جوڑے اس کی مرضی، کیونکہ اس کی ملکیت ہے نا سب کچھ۔ جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی۔ میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا، یعنی جب بچہ سا تھا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ کتنا کچھ علم اور حکمت عطا کیا گیا ان کو۔ تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا، اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا۔ پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس سری نشانیاں لے کر پہنچا، اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کی سوا اور کچھ نہیں ہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا۔ اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ واشہد باننا مسلمون۔ آپ دیکھیے کہ مختلف پاروں میں مسلمون کا لفظ بار بار استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اسلام چاہیے، فرما برداری چاہیے، اور ہمارا نام بھی مسلمان ہی ہو۔ حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو، یعنی ہمیں کوئی نشانی مل جائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے نشانی مانگی تھی، اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے، اور ہم اس پر گواہ ہوں۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، خدایا ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے، اور تو بہترین رازق ہے۔ اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ جہاں نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، جہاں ہدایت کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے، چھوٹی غلطیاں بھی بڑی بن جاتی ہیں۔ غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کرے گا سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا۔ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے۔ یہ ہے فرق بندے اور خدا میں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام خدا یا خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ وہ خود اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ یا رب جو تو جانتا ہے وہ میں نہیں جانتا۔ آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے جاننے والے ہیں۔ میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کیا حکم دے کر گئے تھے، کیا سبق اور کیا پیغام دے کر گئے تھے؟ توحید کا پیغام۔ میں نے ان کو کیا کہا تھا؟ اس کے سوا کچھ نہیں کہ جس کا آپ نے حکم دیا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی،
ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا، جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا، فلما توفیتنی، تو آپ ان پر نگران تھے، اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ تب اللہ فرمائے گا، یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے۔ قیامت کے دن انسان کو کیا چیز فائدہ دے گی؟ سچائی۔ دنیا میں انسان اپنے ساتھ بھی جھوٹ بولتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی۔ خود کے ساتھ کیا جھوٹ بولتا ہے کہ اپنے غلط کاموں کو سچ بتاتا ہے، خود فریبی کا شکار رہتا ہے، اپنی غلط حرکتوں کو جسٹیفائی کرتا ہے، اور کیا سمجھتا ہے؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند دن کے۔ آخرت کے بارے میں، جنت کے بارے میں خود ساختہ خیالات کا قائل ہوتا ہے، اور اسی طرح دوسروں کے ساتھ بھی جھوٹ بولتا ہے، ان کو خوش رکھنے کے لیے انہیں دھوکہ دیتا ہے، حقائق کو الٹ پلٹ کر کے بتاتا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جب کوئی غلط کام ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں اماں کو نہیں بتانا، وہ خفا ہو جائیں گی، شامت آ جائے گی۔ اب اماں کو خوش کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں ہم؟ غلط بیانی کرتے ہیں، حقیقت کو چھپا جاتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے اس کا نقصان، کہ بہت سی باتیں چاہے غلط بھی ہو جائیں، وہ اس کو پتہ ہونی چاہیے جو آپ کی اصلاح کر سکے اور آپ کو غلطی سے روک سکے۔ تو عموماً جب بھی کوئی کام خراب ہوتا ہے تو لوگ اس کو کیا کرتے ہیں؟ چھپا جاتے، بتاتے نہیں، شیئر نہیں کرتے۔ پھر یعنی جس سے متعلق وہ ہوتا ہے، جس کو بتانا چاہیے نہیں کہ گناہ کا ڈھنڈورا انسان پیٹنے لگے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اس کو تو چھپانا ہی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے اور باز آنا چاہیے۔ لیکن عموماً جب کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو صاحب معاملہ کو وہ بات بتا دینی چاہیے، لیکن انسان کیوں نہیں بتاتا؟ وہ پریشان ہوگا، اس کا دل خفا ہوگا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ اور پھر اگر وہ خود نہیں بتاتا اور وہ صاحب معاملہ پوچھ لے تو چونکہ پہلے نہیں بتایا ہوتا، پہلے چھپایا ہوتا، تو آئندہ بھی کیا چاہتے ہیں؟ چھپا کے رکھیں۔ اب اس چھپانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان دوسروں کا دل خوش کرنے کے لیے، ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ تو جھوٹ کی کتنی بھی قسمیں ہوں، وہ سب کی سب ہلاکت خیز ہیں۔ صرف چند مخصوص حالات میں توریہ کی اجازت ہے، لیکن اس کو بھی روزمرہ کا شعار اور وتیرہ نہیں بنا لینا چاہیے۔ اور توریہ کیا ہوتا ہے کہ اصل حقیقت کو چھپا جانا، یعنی غلط بیانی تو نہ کرنا لیکن اصل حقیقت نہ بتانا، اس کو ٹال جانا۔ اس کی تو اجازت ہے جہاں کوئی بہت بڑی مجبوری ہو کہ آپ اگر کسی کو کوئی حقیقت بتا دیتے ہیں تو اس سے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، اس کا ہو سکتا ہے، فائدے کی چیز نہیں ہو سکتی۔ لیکن مومن کی سب سے پہلی اخلاقی صفت کیا ہے کہ وہ سچ بولتا ہے۔ اور قیامت کے دن میں کون فائدے میں رہیں گے؟ سچے لوگ، سچ بولنے والے، صادقین۔ یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ ان کے لیے ایسے باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورۃ الانعام مکی سورت ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، اس تخلیق میں کوئی اور شریک نہیں، وہی خالق۔ اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو، اس کو جاننا چاہتے ہو، اس کی تخلیق پہ غور کرو۔ روشنی اور تاریکیاں پیدا کی، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہرا رہے ہیں۔ انہوں نے ایسا کوئی کام ہی نہیں کیا، ان کا کوئی کارنامہ ہی نہیں، لیکن وہ اللہ کی صفات میں شریک ہو گئے۔ شرک کے لیے تو زمین پر نہ آسمان پر کوئی گواہی ہے ہی نہیں، کوئی دلیل ہے ہی نہیں کہ جب کوئی خالق اور نہیں تو وہ رب کے برابر کہاں سے ہو سکتا ہے؟ کسی بھی طور پر، کسی بھی صفت میں، کہیں بھی، ہرگز نہیں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، مگر تم لوگوں کے شک میں پڑے ہوئے ہو۔ وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ یعنی صرف خالق ہی نہیں، مالک ہی نہیں، بلکہ کھلے چھپے سب کا جاننے والا بھی ہے، اور تمہاری حرکتوں اور اعمال اور کوششوں سے خوب باخبر ہے۔ اس پر بھی لوگوں کا حال کیا ہے؟ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو۔ چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا،
جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا، بہت ترقی کی انہوں نے، ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا جو تمہیں نہیں بخشا، ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دی، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو اٹھایا۔ اے پیغمبر، اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو سری جادو ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان جب ماننا نہیں چاہتا تو سچ کی بھی تعویل کر لیتا ہے، حقیقت کو سامنے دیکھتے ہوئے اس کا کوئی آلٹرنیٹ تلاش کر لیتا ہے، کوئی بہانہ بنا لیتا ہے، اور یہ دراصل خود کو دھوکہ دینا ہے۔ مثلا اگر آپ کے سامنے سے بکری گزر رہی ہو تو آپ کہیں کہ او مجھے تو یہ کتا دکھائی دے رہا ہے، جبکہ آپ کا دل گواہی دے رہا ہو کہ یہ بکری ہے، تو کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ لوگوں کو۔ خود فریبی کا شکار ہے، آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو ایسے تمام مواقع جہاں حق سمجھ آتا ہو پھر انسان سمجھ کے نہ سمجھے، جان کے انجان بنے، تو یہ خود فریبی ہے۔ لوگوں کو دھوکہ نہیں، خود کو دھوکہ دینا ہے، اور خود کو دھوکہ دینے والے بہت بڑے مجرم ہیں خود اپنے لیے۔ تو اللہ کے معاملے میں بھی جب کوئی شخص اس کی ہدایت کو سن کر، سمجھ کر، دیکھ کر پھر انکار کرتا ہے اور بہانے کرتا ہے اور حجت بازی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، ایسی باتیں کرتا ہے، تو وہ دراصل خود کو نقصان دے رہا ہے، اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے، اور اس طرح انہیں اسی شبے میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہیں۔ تو جو حل یہ تجویز کر رہے ہیں وہ حل ہے نہیں، اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ حق کو کس طرح پیش کرنا چاہیے۔ نہ ماننے والے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈے ہی رہیں گے۔ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی جس چیز کو وہ دور سمجھتے، جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے وہ ان پہ بھی آ گیا۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ پچھلی قوموں کے حالات پڑھ کے دیکھو، تاریخ کو پڑھو، جغرافیہ کو پڑھو، مگر کس نیت سے، کس نگاہ سے؟ عبرت کی نگاہ سے۔ اس میں صرف یہ نہ دیکھتے رہو کہ کس علاقے کی زمین کیسی ہے، یہ بھی دیکھو وہاں کون کون بسا تھا اور پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ اور صرف یہیں تک ہی کافی نہیں کہ ان کا انجام کیا ہوا، یہ تو بہت سے لوگ پڑھتے رہتے ہیں، بہت سی ایسی تہذیبوں اور تاریخوں کو مطالعہ کرتے رہتے ہیں، ایسی شخصیتوں کو اجاگر کرتے رہتے ہیں، آئے دن نت نئے آثار قدیمہ سامنے آتے ہیں اور بڑی بڑی ریسرچ سامنے آتی ہیں، لیکن یہیں پر آ کر علم ختم ہو جاتا ہے، اور کوئی یہ نہیں بتاتا کہ ان پر یہ سب کچھ کیوں بیتا، کیوں گزرا، ان کا یہ انجام کیوں ہوا، کوئی قوم کیوں تباہ ہوئی۔ کبھی تو لوگ اس کو آسمانی آفت بتاتے ہیں اور کبھی زمینی اور قدرتی حادثات بتاتے ہیں، نیچرل ڈیزاسٹرز۔ یہ نہیں سوچتے کہ وجہ کیا ہے، ایسا ہو کیوں رہا ہے، کہاں کمی ہے۔ یہ سب کچھ تو انسان کو ہلانے کے لیے آتا ہے اور دوسروں کے لیے نگاہ عبرت بنا دی جاتی ہے، لیکن لوگ عام طور پر اس طرح سوچتے نہیں، اور اگر کوئی سوچے تو اس پر تنقید کی جاتی، اس کو غلط بتایا جاتا ہے۔ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ یہ ستارے کس کے ہیں؟ یہ سورج کس کا ہے؟ یہ دریا کس کے؟ یہ پہاڑ کس کے ہیں؟ یہ اور سیارے کس کے ہیں؟ ان کا مالک کون ہے؟ تم تو اپنے کسی ایک گھر کے مالک ہو نا، جو تم نے خریدا اور ابھی تک پوری قسطیں بھی نہیں دے پائے، پورے مالک نہیں ہو، نہ دی اس کی قسطیں تو ڈس اون کر دیے جاؤ گے، دیوالیہ نکل آئے گا۔ تو دوسری طرف اتنی بڑی کائنات، زمین تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، جس کے ایک حصے میں تمہارا چھوٹا سا ٹھکانہ ہے، جو وہ بھی پورا اپنا نہیں، اور وہ بھی اگر پورا بھی اپنا ہے تو ہمیشہ کے لیے نہیں، اس کو بھی چھوڑ کے جانا ہے۔ تو اب مثلاً آپ دیکھیے پلوٹو ہے، وینس ہے، وہ کس کی ملکیت ہے؟ کیوں نہیں سوچتے لوگ؟ زمین کی تو ٹیریٹریز لوگوں نے اپنے اپنے حصے میں کر رکھی ہیں، یہ اس ملک میں آتا ہے، یہ اس میں آتا ہے، یہ اس کی زمین ہے، یہ اس کی سرحد ہے، یہ اس کی باؤنڈریز ہیں، ہر ایک نے حصے بانٹ رکھے، حتیٰ کہ گلیشیئرز بھی بانٹ رکھے ہیں، اور نارتھ اور ساؤتھ پول کو بھی بانٹ رکھا ہے کہ کون سا کس کے حصے کا ہے۔ فلائی زون بھی انہوں نے اپنے اپنے اب مقرر کر لیے۔ تو یہ بتاؤ کہ چاند کے مختلف حصے کس کے ہیں اور مختلف پلانٹ کس کے ہیں، اس میں کس کا نام لکھا ہوا، کہاں رجسٹری کرا رکھی ہے تم نے؟ ان سب چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ یہ سارے سٹارز اور سپر سٹارز اور نووا سٹار اور اس سے آگے کی چیزیں جو تمہیں نظر نہیں آتی،
جو بلیک ہول تم سب کو چکرا دیتا ہے، یہ سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ قل اللہ، کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا، اسی لیے وہ نافرمانی اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا۔ قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا، کہیں نہیں بھاگ سکتے، کہیں نہیں جا سکتے۔ یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے۔ یہ رات کے اندھیرے کی بات کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ جب انسان سو جاتا ہے نا، کبھی آپ رات کو نکلیں یا اپنی کھڑکی سے جھانک کے باہر دیکھیں تو لوگ اپنے گھروں میں پڑے سو رہے ہوتے ہیں، جو کچھ ان کی ملکیت میں ہوتا ہے نا وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اس سے بالکل غافل بے خبر ہوتے ہیں۔ اس کا بھی اصل مالک اللہ ہی ہوتا ہے۔ اس وقت کسی نے اپنے پراپرٹی کے کاغذ اور اپنے گھر کی کنجیاں اپنے ہاتھ میں نہیں لے رکھی ہوتی، اگر کوئی لے کے بھی سوئے تو ہاتھ سوتے ہی مٹھی کھل جاتی ہے۔ تو یہ سب کچھ کس کا ہے؟ ہر روز رات کو تم تجربہ کرتے ہو کہ خالی ہاتھ سوتے ہو، ملینئر بلینئر بھی ہو تو خالی ہاتھ سوتے ہو، اور اگر اس حالت میں اللہ تمہاری روح واپس نہ لوٹائے تو خالی ہاتھ دنیا سے جاؤ گے۔ للہ میراث السماوات والارض، سب کچھ اسی کا ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو اتنا بڑا ہے اور جو روزی دیتا ہے اور روزی لیتا نہیں ہے۔ اس کے نام پر بھی جو کچھ ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ اس کے پاس تھوڑی جاتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو تمہارے قربانی کے جانوروں کے نہ خون پہنچتے ہیں نہ گوشت پہنچتے ہیں، ولکن ینالہ التقوی منکم، اس کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، وہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے۔ یہ قربانیاں اس کے نام پہ کر کے کھا خود ہی لیتے ہو، اس کو تو کچھ فائدہ نہیں، وہ روزی دیتا، اس نے یہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، تم فائدہ اٹھاؤ، اور وہ تم سے بدلے میں کچھ نہیں لیتا۔ اس نے اگر کچھ عبادت کا حکم دیا بھی، نماز کا دیا یا روزے کا دیا یا صدقہ خیرات کرنے کا یا قربانی کا، وہ تمہارے اپنے ہی بھلے کے لیے دیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ عبادت کا حکم کس لیے؟ تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، ہمارے دلوں کی اصلاح ہو، ہم سیدھے راستے پہ چلیں، ہم اپنا نقصان نہ کریں، کیونکہ دل ہی تو کنٹرولنگ پاور ہے ہمارے جسم کے لیے، اور اگر دل بگڑا ہوا تو ہر چیز بگڑ جائے گی۔ تو اللہ نے عبادت فرض کر کے ہمارے دل کی اصلاح کا بندوبست کیا تاکہ ہم صحیح انسان بن سکیں اور دنیا میں صحیح طور پر زندہ رہ سکیں اور انسانوں کے ساتھ بھی صحیح معاملہ کریں اور اپنے رب کے بھی حقوق ادا کریں۔ کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں، اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ساری دنیا بھی غلط کام کرے، تمہیں نہیں کرنا، کیونکہ تم نے اپنے رب کو پہچان لیا، اس کو پا لیا۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ کہہ دیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اللہ کی نافرمانی گناہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ یہ نہ دیکھا کرو کہ گناہ چھوٹا ہے، یہ دیکھا کرو کہ وہ کتنا بڑا ہے جس کی حکم عدولی ہو رہی ہے۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا، من یصرف عنہ، جس سے سزا اس دن پھیر دی گئی، اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا۔ اس لیے ہمیں اللہ سے کثرت سے اس کی رحمت تلاش کرنی چاہیے، خصوصاً عشرۂ رحمت میں، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس نقصان کے ازالے کے لیے بھی کس پہ توکل کرنا چاہیے، کس سے توقع رکھنی چاہیے، کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ ہم سب سوچیں کہ کوئی ایسی تکلیف تو نہیں جو ہماری زندگی میں ہے، کوئی دکھ، کوئی جسمانی، کوئی روحانی، کوئی قلبی، یہ اس وقت تک دور نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ کرے۔ لہٰذا کوششوں کے ساتھ ساتھ اللہ سے خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ اسی کے اذن سے مشکل آسان ہوتی ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو بے قرار کی پکار سنتا ہے اور تکلیف دور کر دیتا ہے؟ لہٰذا تکلیفوں کی دوری کے لیے اسی کی طرف رجوع کرو۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور تو کوئی ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ وہ بندھن کھولے گا تو کھلے گا، وہ مشکل آسان کرے گا تو ہوگی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اسی طرح اگر وہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے
فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سارے لوگ بھی مل کر اگر یہ چاہیں کہ تمہیں کوئی خاص نعمت نہ ملے، یا تمہیں اللہ نے جو کچھ دیا ہے کسی بھی خاص نعمت میں سے وہ تم سے چھین لیا جائے، کوئی نقصان نہیں دے سکتا، کوئی چھین نہیں سکتا. تو ایسے میں پھر انسان کیا کرے؟ اللہ ہی کی طرف رجوع کرے اور اسی سے ساری امیدیں وابستہ کرے، اسی سے ساری توقعات رکھے کہ سب کچھ تو اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے کرنے سے ہوگا، اور توہمات چھوڑ دے کہ اس کی وجہ سے یہ ملا اور اس کی وجہ سے نہیں ملا. اس کا اذن ہوتا ہے تو مل جاتا ہے، نہیں ہوتا نہیں ملتا. وہ دے تو کوئی لے نہیں سکتا، جسے وہ رکھے اسے کون چکھے، یعنی اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. وہ اپنے بندوں پر کامل اختیار رکھتا ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. اگر کسی بندے کی طرف سے بھی آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس سے شر کا اندیشہ، دشمنی ہے، تو کیا کہیں کہ یا اللہ تو اس سے زیادہ طاقتور ہے اور وہ حکمت والا ہے، خبر رکھنے والا ہے. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً. ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں. تمہیں سے مراد کون ہے؟ اہل عرب جن کے سامنے اتر رہا تھا. اور جس جس کو پہنچے وہ کون ہے؟ میں اور آپ اور ہم جیسے اور بہت سے لوگ جن تک اب پہنچ رہا ہے. تو ان سب کو خبردار کرنے کے لیے آیا ہے. اور جن تک نہ پہنچے پھر کیا کرنا چاہیے؟ ان تک پہنچانا چاہیے تاکہ انہیں پتہ چل جائے ان کا رب ان سے کیا چاہتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مشکل میں پڑ جائیں. کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دیتا. قل لا اشہد. کہو خدا تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو. صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم شرک نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شرک سے بیزاری کا اظہار بھی کریں، اس کو ناپسند بھی کریں، کیونکہ بہت بڑا جرم ہے. مثلا کام آپ نے کیا ہو، تھوڑی دیر کے لیے سوچے اس چیز کی شدت کو محسوس کرنے کے لیے کہ شرک کتنی سخت چیز ہے. مثلا کوئی کام آپ نے کیا ہو اور شکریہ کسی اور کا ادا کیا جائے، محنت آپ نے کی ہو، تعریف کسی اور کی ہو، کھانا آپ نے پکایا ہو، تعریف کسی اور کی جائے، کیسا لگے گا آپ کو؟ کام آپ کریں، جاب آپ کریں، ویجز کسی اور کو مل جائیں. یہ تو بڑا انصافی کی بات ہے نا. اگر دنیا میں کسی کے ساتھ ایسا کیا جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بڑا ظلم ہے، فلاں پر تو بڑا ظلم ہوا. محنت ساری اس کی تھی، صلہ اور ریوارڈ اور تعریف کسی اور کو مل گئی. کام اس نے کیا، پیسے کوئی اور لے گیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ عورتیں کام کرتی ہیں، تنخواہ کون لے جاتا ہے؟ پتہ ہے آپ کو جواب. جی تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ انصاف یا نا انصافی، عدل یا ظلم؟ جب کسی انسان کو اس کے حق سے محروم کر دیا جائے تو یہ جرم ہے نا. ایسا کرنے والے کو آپ پسند کریں گے؟ اس کی تعریف کریں گے؟ نہیں، اظہار بیزاری کریں گے کہ یہ درست نہیں. آپ خاموش رہ ہی نہیں سکتے. اگر آپ کسی کے بارے میں یہ سنیں کہ ایسا کر رہا ہے تو آپ اگر زبان سے نہیں تو دل میں برا جانے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. اس کے لیے آپ کو کسی شریعت کی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں. آپ کا دل آپ کو بتا دی کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ درست نہیں ہے. عقل آپ کو بتاتی ہے، آپ کی فطرت بتاتی ہے، زمانہ اس پر گواہ ہے. تو پھر جب اللہ کے حق میں ہم یہی جرم کرتے ہیں اور یہ جرم دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں کوئی تکلیف ہی نہ اٹھے. اللہ کی طرف رخ کرنے کی بجائے لوگ کسی غیر اللہ کی طرف رخ کر لیں اور ہم اس پہ کہیں یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنے اپنے طریقے پہ ایسا بھی ٹھیک ہے. کیسے سب ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اللہ کے حق میں زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. اسی لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے. بات یہ کہ ہم اپنے بارے میں تو بڑے حساس ہوتے ہیں، ذرا سا ظلم ہو تو ہمیں چبھنے لگتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ لوگ کیا کر رہے ہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ان کو بتانے کا بھی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ان کو جا کے روکے کہ مت کرو یہ ظلم. وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی اشتباہ پیش نہیں آتا. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اللہ کی پہچان کے بعد رسول کی پہچان بھی کچھ مشکل کام نہیں. اہل کتاب مشرکین مکہ آپ کی صفات اور آپ کی علامات سے آپ کو پہچان رہے تھے لیکن پھر انکار کر رہے تھے. مثلا اگر کوئی شخص آپ کو پہچانتا اور پھر کہے میں آپ کو نہیں جانتا، I'm sorry I don't know who you are، تو کیسا لگے گا آپ کو؟ کوئی اگر آپ کو ایکنالج نہ کرے، آپ تو کیا آپ کا مقام نہ پہچانے تو آپ تو اس پہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں اپنے لیے. اور دوسری طرف لوگ رسول کو جان کر بھی ان کو نہیں جانتے اور اس پر بھی کوئی تکلیف نہیں ہم کو. آپ دیکھیے کہ یہاں بیٹوں کی تشبیہ کیوں دی گئی؟ کیونکہ بیٹوں میں دلچسپی بہت ہوتی ہے، بیٹوں سے محبت بہت ہوتی ہے، تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر بات پتہ چلتی.
آپ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں، انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، سامنے نہیں ہے، قریب بھی نہیں ہے، سینکڑوں میل دور ہے، خوشبو آ رہی ہے ان کو۔ پہچان ہے نا، دلچسپی ہے، محبت ہے، سب پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرمایا ان کو بھی ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اگر یہ ان کو دکھائی نہیں بھی دیتے تو محسوس کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ آج کے دور میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی تو نہیں دیتے، لیکن ان کی تعلیمات، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا لایا ہوا دین، ایکسپٹ فار دا نیشن جو خود سے بگڑ گئی، باقی سب چیزوں کو دیکھے تو ہر طرف حجت۔ ایک ہم ہیں جو آپ کے نام کو بدنام کرنے والے ہیں اپنے طرز عمل کی وجہ سے، ورنہ اگر کتاب کو پڑھ کے دیکھیں جو اللہ کے رسول پر اتاری گئی، آپ کے اخلاق کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کے کردار کو، آپ کی سیرت کو، تو وہ انجان بھی کہہ دے گا کہ میں اس شخصیت کو مانتا ہوں، یہ بہت عظیم ہے۔ آپ پر ایمان لانا بھی بہت ضروری ہے، اور جس تک آپ کا نام اور پیغام پہنچ جائے اور پھر وہ آپ کو نہ مانے تو اس کا ایمان بھی قابل قبول نہیں۔ آپ ایک حجت ہے، پہچان ہے، کرائیٹیرین ہے ایمان اور غیر ایمان کے بیچ میں۔ آپ کے آنے کے بعد دنیا میں کوئی شخص کسی بھی چیز کو ماننے والا، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تب اس کے سارے کام قبول ہوں گے۔ اللہ تک پہنچنے کا وہ راستہ ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا وہ اسے نہیں مانتے، اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے۔ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ جو حق کو جانے، پہچانے اور پھر نہ مانے وہ ظالم ہے۔ لا یفلح الظالمون، اور ظالم کامیاب نہ ہوں گے۔ جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے خدا کو چھوڑ کر، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دے کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ وہاں جا کے جھوٹ بولیں گے۔ دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گھڑیں گے، اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کے تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر سننے والا سن کر بات کو دل پر لے جائے۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں مگر ان کے عمل نہیں بدلتے، کیونکہ وہ صرف ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی نہیں سن پاتے۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں، کوئی دلیل بھی دیکھیں، اس پر ایمان لا کر ہرگز نہ دیں گے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ سب کچھ سن کے بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں، پرانی کہانیاں، پہلوں کی کہانیاں۔ وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں، خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی تباہی کا سامان کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح آپ کو نقصان دیں گے، مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا۔ اللہ نے ایک فیصلہ کر رکھا ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آ سکتا، مرنے کے بعد واپس نہیں آ سکتے عام انسان۔ وہاں جا کر تو حقیقت نظر آ جائے گی، انسان پچھتائے گا، پھر چاہے گا واپس آ جائے، لیکن اللہ نہیں بھیجیں گے۔ کیوں نہیں؟ اللہ نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ وہ چاہتا تو ایسا فیصلہ نہ کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے نہیں نہ کچھ کرنا ہوتا وہ بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کے بھی، عبرت کی نگاہیں نہ رکھنے کی وجہ سے بڑی بڑی باتیں دیکھ کے بھی مانتے نہیں، وہ اپنی روش سے ڈگر سے باز نہیں آتے، وہ پھر بھول جاتے ہیں، پھر وہی کچھ کرنے لگتے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اصل بات یہ نا کہ ہمارے اپنے اندر کی بات ہے کہ ہمیں دلچسپی کس چیز سے ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں ہم، اور حقیقت یہ کہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہم ہر قیمت پہ کر لیتے ہیں، اور جو نہیں کرنا چاہتے اس کے لیے ہمیں کوئی لاکھ سمجھائے ہمیں بات ہی نہیں سمجھ آتی۔ تو آج جو چیزیں انہیں حق کو قبول کرنے سے روک رہی ہیں، کل اگر واپس بھیجے جائیں تو ان کی وہ پرانی نفسیات پھر بیچ میں آ جائے گی، پھر وہ وہی کچھ کریں گے، اس لیے دوبارہ بھیجنے کا فائدہ نہیں۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں زندگی میں کوئی جھٹکا لگتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یہ سب کس لیے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہلاوا دے کے
جھٹکا دے کے ہماری آنکھیں کھولنا چاہتے ہیں کہ آنکھوں کے پردے پھاڑو اور دیکھو حقیقت کو، اصل کو، سچائی کو. لیکن ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں پھر بند کر لیتے ہیں، پھر پورا نیند سو جاتے ہیں. کتنے ہی مرنے والوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، کتنے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں، کتنے گھر برباد ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، کتنے لوگوں کو مصیبتوں کا شکار ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ان کے لیے، ہمارے لیے تھوڑی ہے. سبق نہیں لیتے، وہی کچھ کرتے ہیں جو وہ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ برباد ہوئے. آنے والی جنریشن اور نسل وہی کچھ کرنا شروع کر دیتی. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں بہت سی قوموں کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک جب وہی کرتی رہی جو پہلوں نے کیا، تو اسی طرح وہ سب تباہ بھی ہوتے رہے. وہ تو ہیں ہی جھوٹے، اس لیے اپنے اس خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ سے ہی کام لیں گے. آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے، کیونکہ اصل مشکل یہ کہ دنیا نے ان کو اپنے اندر اتنا انوالو کر رکھا ہے، اتنے انگروس ہو چکے ہیں اس میں کہ اس سے باہر نہیں نکل پاتے. اور مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا، کیا یہ حقیقت نہیں جس کی تمہیں دنیا میں خبر دی گئی تھی، کیا وہ سچ نہیں ہو گیا؟ یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب، یہ حقیقت ہے. وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا. جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس، ہم سے اس معاملے میں کیسی کوتاہی ہوئی. اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے. دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ ہے دنیا کی حقیقت. دنیا کی زندگی تو ایک کھیل و تماشا ہے. روز ایک نیا کھیل دیکھتے ہیں، ایک نیا حادثہ سنتے ہیں، ایک نئی مصیبت کی خبر سنتے ہیں، ایک نئی پریشانی سنتے ہیں. اس وقت یوں لگتا ہے کہ جیسے مر ہی جائیں گے. یا کوئی ایکسائٹمنٹ کی چیز دیکھ لیتے تو لگتا ہے کہ بس یہ خوشی تو شاید ہمیشہ کے لیے ہمارے مقدر ہو گئی. لیکن کیا ہوتا ہے، وہ حادثے بھی بھول جاتے ہیں ہم، اور وہ خوشیاں بھی بھول جاتے ہیں. یہی تو کھیل کی نوعیت ہوتی ہے. کھیل میں کیا ہوتا ہے، ساکر کو دیکھیں، ہاکی کو دیکھیں، کسی بھی کھیل کو دیکھیں، جب کھیلا جا رہا ہوتا ہے کیسا ہائپ ہوتا ہے، کتنے لوگ اس کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں. صرف وہ جو وہاں پر اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوتے ہیں، پوری دنیا، اب تو پورا گلوب اسی گردش میں آ جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، جیتنے والے جیت کے چلے جاتے ہیں، ہارنے والے ہار کے چلے جاتے ہیں. اس ہار اور جیت میں کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ملتا ہے؟ کوئی ٹرافی، کچھ چند تھوڑا سا انعام. وہ کتنے دن چلتا ہے اور وہ نام کتنے دن رہتا ہے؟ آج ایک نمبر 1 قرار پایا، آج یہ ورلڈ کپ جیتا، کل کوئی دوسرا ورلڈ کپ جیت لے گا. اب وہ بھائی پہلے کے ورلڈ کپ کا کیا ہوا، وہ کدھر گیا، کس کو یاد رہتا ہے؟ تو ہوتا یہی ہے کہ دنیا میں جب کوئی چیز ان ہوتی ہے، جس کی شہرت ہوتی ہے، کوئی مشہور ہوتا ہے، ہر کوئی اس کا نام لینے لگتا ہے اور ایک ایکسائٹمنٹ کا شکار ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور چیز اس سے بھی بڑی آ جاتی، لوگ اس کو چھوڑ کے اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں. جیسے ایک کے بعد ایک سیل فون آتا ہے نا، تو پچھلا پھینکا، نیا لیا، چاہے وہ خراب نہ بھی ہو، کچھ بھی نہ، پھر بھی نئے کے شوق. جب وہ نیا آ جاتا ہے تو اگلا ماڈل آ جاتا ہے، 4.1 اور پھر 2 اور 3، پھر اپ گریڈ ہوتا جاتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں اب بیکار ہو گیا یہ، اب اگلے پہ چلو، اور پھر کسی کو یاد بھی نہیں رہتا. کیا آپ کو یاد ہے وہ پہلا موبائل جو آپ نے لیا تھا جب نیا نیا موبائل فون نکلے تھے؟ شکل بھی نہیں یاد رہتی. بس پرانی چیزیں کہیں سے نکل آتی، کہتے ہیں یہ ہم نے استعمال کی، حالانکہ وہ دن رات ہمارے ساتھ رہی ہوتی ہیں. دنیا کا حال تو یہ ہے کہ جس طرح ایک کھیل دیکھ کے انسان خوش ہو جاتا ہے اور پھر سب کچھ بھول جاتا ہے. پھر کوئی نیا کھیل آ جاتا ہے، اس کو دیکھنے میں لگ جاتا ہے، پھر وہ بھول جاتا ہے، اور انسان اسی سے دھوکا کھا جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بڑے کارنامے کر رہا ہے. حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو نقصان سے بچنا چاہتے ہیں. کیا پھر تم عقل سے کام نہ لوگے؟ افلا تعقلون، عقل نہ کرو گے؟ عقل سے کام لو، وہ کرو جو فائدہ مند ہے، وہ کرو جس میں نقصان نہیں، وہ کرو جس میں پائیدار راحت ہے، اور ان چیزوں کو چھوڑ دو جو محض لہو اور لعب ہیں، کھیل اور تماشا ہیں. صرف ایکسائٹمنٹ کے لیے نہ جیا کرو، صرف لذت کے لیے نہ جیا کرو، بڑے مقاصد کے لیے جیو. اور آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہمارا حال یہ تھا، اتنے بڑے بڑے بھی ہو کر، پڑھے لکھے بھی، سب کچھ کر کے، بچوں کی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں اور فرائض بھول جاتے ہیں، مقاصد بھول جاتے ہیں. اور بعض اوقات بچوں کی طرح چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو کے سب کچھ چھوڑ بیٹھتے ہیں. تب اس بچپن سے باہر آنا چاہیے نا، اور عقل سے کام لینا چاہیے. افلا تعقلون، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا کہیں گے؟ نہیں، اب ہم میچور ہو جائیں گے انشاءاللہ، ہم عقل سے کام لیں گے اور اصل اور پائیدار نفع کی چیز کو ہی زیادہ امپورٹنس دیں گے. ورنہ کیا ہوتا ہے، شادی ہے، نماز بھول گئے. بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ اس کھیل تماشے کے پیچھے فرض چھوڑ دیا جس کی معافی نہیں چھوڑنے کی.
چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اپنے فرائض کو اگنور کر دیتے ہیں. قرآن پڑھنا شروع کیا، چھٹی کر لی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چھٹی کر لی. کیا ہے وہ آج فلاں کی وزٹ ہے، آج جانا ہے، آج آنا ہے، آج وہاں، آج یہ شادی، آج وہ موقع ہے. کئی کئی دن ہم انہی چکروں میں پڑے رہتے ہیں، یہی کھیل کھیلتے رہتے ہیں. پھر وہ اس سے نکلتے ہیں تو کسی اور کھیل میں پڑ جاتے ہیں. اور جس چیز کے لیے سنجیدہ ہونا چاہیے وہ سنجیدگی کہیں نظر ہی نہیں آتی، کمٹمنٹ ہے ہی نہیں کہیں. کبھی سوچیں کہ کس چیز نے ہماری کمٹمنٹ کو کمزور کیا ہوا ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے رستے میں حائل ہو جاتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ کر ہم بڑے کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. کبھی فرائض بھول جاتے ہیں، کبھی ذمہ داریوں کو اگنور کر دیتے ہیں، کبھی نیکی کے مواقع کھو بیٹھتے ہیں. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے. قدرتی بات ہے، ہر ایک کو ہوتا ہے. جب آپ اچھا کام کرتے ہیں اور لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے یہ. جب آپ دین پر چلے اور لوگ آپ کا مذاق اڑائیں تو پریشان نہ ہو کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے، جو کر رہے ہیں وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو لوگ آپ سے نہیں، آپ تو بیچ میں سے ہٹ جاتے ہیں. لوگوں کا اور اللہ کا معاملہ ہو جاتا ہے. اس لیے پرسکون رہیں کہیں پر بھی. تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر یعنی جھٹلانے پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ نیکی کے رستے میں اگر مشکل آئے تو صبر کریں. اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے. اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں. تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ لو، کسی ٹنل میں چلے جاؤ یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو کہ جس سے یہ راضی ہو جائیں. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پہ جمع کر سکتا تھا، معجزے دکھا کے زور زبردستی ان کو مسلمان بنایا جا سکتا تھا. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، لہذا تم نادان مت بنو، ان کی باتوں میں نہ آؤ، اپنا کام کیے چلے جاؤ. انما يستجيب الذين يسمعون، دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں دل کے کانوں سے. رہے مردے تو انہیں تو بس اللہ قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں. زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو کسی کو بھی نشانی چاہیے تو. یہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں. ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. سب کی پوری پلاننگ کی کہ کس کا سائز کتنا ہوگا، کون کرے گا کیا، کس رنگ کا، کس شکل کا، کس علاقے کا ہوگا، سب اس نے تیار کر رکھا ہے. سب اس کی اپنی پلاننگ ہے، تقدیر ہے. پھر یہ سب لوگ اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں. مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گنگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے رستے پر لگا دیتا ہے. یعنی اللہ کا بھٹکانا کیا ہے کہ پھر ایسے شخص کو کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کی توفیق نہ دے، پھر وہ ٹکرے مارتا رہے، سب کچھ پڑھ لکھ کے بھی دیکھ کے بھی اصل حقیقت کو نہ پائے، یعنی خدا کو نہ پہچان سکے، اس کی کریشن کو دیکھ کر اور غور و فکر کر کے. یہی وجہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ سال ہر سال کسی ایک چیز پر ریسرچ کرتے ہیں اور بڑے بڑے انکشافات کرتے ہیں، اس کے بڑے بڑے فائدے بتاتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچ پاتے صرف اتنی سی بات کہ یہ سب کس نے اس میں یہ فائدے رکھے، کس نے اس کو بنایا اور کیسے بنایا، کون ہے وہ، اس تک نہیں پہنچتے. گویا منزل نہیں ملتی ان کو. تو جس کو منزل نہ ملے وہ بھٹکتا ہی رہتا ہے. جو اصل سیکھنے کی بات تھی وہ تو سیکھی نہیں، رستے میں ہی گھوم رہے ہو. ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے، یعنی قیامت آ جاتی ہے، الساعہ، تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا. ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو، اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، کتنا بھی خدا کو بھولا ہوا ہو، کتنا بھی بگڑا ہوا ہو، لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے تو بے اختیار اسی کو پکار اٹھتا ہے. تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب اور آلام میں مبتلا کیا. رسول آئے اور ساتھ مشکلات آئیں، امتحان آئے، تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں.
بس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے۔ دو طرح کے رویے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو مصیبت انسان بنا دیتی ہے، وہ اچھائی کی طرف آ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ مصیبت کے بعد اور سخت دل ہو جاتے ہیں اور حق سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ یہاں آ جاتا ہے دشمن، جب انسان ذرا حق سے پھرتا ہے تو وہ بالکل آ کے تھپکیاں دیتا ہے، تسلیاں دیتا ہے، تمہارا فیصلہ بالکل ٹھیک۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے کہ پیچھے کا بھی ہاتھ سے اگر آگے تو ہے ہی کچھ نہیں۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ کہہ دیجئے کبھی تم نے یہ بھی سوچا اگر اللہ تمہاری بینائی یعنی دیکھنے کی قوت اور سماع سننے کی قوت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، دل بند کر دے، تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح اسے نظر چرا جاتے ہیں۔ کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سخت سزا بھگت کر رہیں گے۔ قل آپ کہہ دیجئے اے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر۔ اگر پیغمبر کو اللہ نے غیب کا علم نہیں دیا تو کسی اور کے پاس کہاں سے آ جائے گا؟ اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے، یعنی پیغمبر کے کام اور مقام بتا دیا گیا۔ پھر اسے پوچھو کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ اندھا تو دیکھے گا نہیں حقیقت کو، اور دیکھنے والا حق کو پہچان جائے گا اور نبوت اور رسالت کے مقصد کو بھی سمجھ جائے گا۔ کیا تم غور نہیں کرتے؟ افلا تتفکرون، پیچھے افلا تعقلون، یا افلا تتفکرون، غور و فکر کرو۔ قرآن پڑھنے کا یہی بہت بڑا فائدہ ہے کہ انسان کا دل دماغ کھلتا ہے اور وہ کائنات میں غور و فکر کرنے لگتا ہے، سوچنے لگتا ہے۔ سوچتے تو ہم ویسے بھی ہیں، ہر شخص سوچتا ہے، لیکن کیا سوچتے ہیں؟ کبھی اپنی سوچوں کو تو چیک کریں، کیا سوچتے رہتے ہیں؟ کیونکہ وہ آپ خود ہی کر سکتے ہیں، کوئی آپ کے لیے نہیں کر سکتا۔ تو سوچ کو بھی مؤثر بنائیے، فائدہ مند بنائیے، فائدہ مند چیزیں سوچیے، وہ سوچیے جس سے تمہارا اپنا بھلا ہو یا انسانیت کا بھلا ہو، وہ سوچیے جس سے تم حق تک پہنچ سکو، وہ نہ سوچیے کہ جس سے تم نقصان پاؤ۔ جیسے کئی لوگ منفی سوچ رکھتے ہیں بندوں کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں، لہٰذا ان کے اعمال بھی کیسے ہو جاتے ہیں منفی، اور ایک کے خلاف انتقام لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو غور و فکر اور مثبت غور و فکر انسان کو مثبت سوچ دیتا ہے، اور مثبت سوچ مثبت عمل کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا کوئی اور ایسا نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے، شاید کہ اس سے وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آخرت کا خوف انسان کو حق اور ہدایت قبول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جب انسان کو یہ نظر آ رہا ہو کہ کوئی خطرہ ہے سامنے تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اس خطرے سے بچنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اور یہ کوشش اس کی صرف اپنی عقل پہ مبنی نہیں ہوتی، بلکہ فوراً آپ اس کو فون کرتے، اس سے پوچھتے بتاؤ یہ ہونے لگا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بیماری ایسی ڈائگنوز ہو جائے تو انسان پھر چپ کر کے بیٹھ جاتا نہیں، جہاں کہیں بھی خطرہ ہو، خوف ہو، پریشانی ہو، انسان فوراً اس کا حل سوچتا ہے۔ تو جب آخرت کا خوف آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان ہدایت کی طرف لپکتا ہے، نصیحت اس پر اثر کرنے لگتی ہے۔ جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے، شاید کہ اس سے وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں۔ اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں، یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہا، اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو۔ دوستی کا معیار بتا دیا گیا، کس کو دوست بناؤ، کس کے پاس بیٹھو، کس کے ساتھ رہو۔ جو ہر وقت دنیا کی باتیں بتاتے رہیں اور دنیا ہی کے تذکرے کرتے رہیں، ان کے ساتھ تعلق رکھو، گہرا تعلق۔ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں،
ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں اور تمہارے حساب میں کسی چیز کا بار ان پر نہیں، اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے۔ دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے۔ کون کس کے لیے آزمائش تھا؟ ویسے تو دنیا میں ہر شخص دوسرے کے لیے ایک آزمائش، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، لیکن بعض مواقع میں بعض لوگ زیادہ بڑی آزمائش بن جاتے ہیں۔ لیکن جیسے مشرکین مکہ کے لیے مسلمان آزمائش بن گئے تھے، کیونکہ ابتدائی مسلمان معاشرتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے کمزور تھے، غریب تھے، فقیر تھے، یا ان کا وہ سٹیٹس نہیں تھا معاشرے کے اندر، کچھ لوگ غلام تھے، کچھ عورتیں تھیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ایمان لائیں تو ہم تو بڑے نام والے لوگ ہیں، ہمیں ہمارا مقام ملنا چاہیے، یہ کبر کے مارے ہوئے لوگ۔ تو ان کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ یہ جو آپ کی مجلس میں ایسے ویسے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ ان کو نکال دیں، پھر ہم یہاں بیٹھیں گے، پھر آپ نصیحت کریں۔ تو اللہ کا یہ طریقہ نہیں۔ اللہ کے نزدیک ایک کمزور عورت، اللہ کے نزدیک ایک غلام، اللہ کے نزدیک ایک فقیر شخص کہیں زیادہ عزت والا ہو سکتا ہے، قیامت کے دن کہیں زیادہ بلند مقام کا حامل ہو سکتا ہے بنسبت اس کے جس کے پاس دنیا میں بہت بڑا سٹیٹس ہے اور پوری دنیا اس کی چاہ میں جی رہی ہے۔ لیکن اللہ کو اس کی پرواہ نہیں۔ اللہ کسی کی شکل و صورت اور مال نہیں دیکھتا، وہ دل دیکھتا ہے کہ کس کے اندر تقوی اور ایمان ہے۔ دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہے وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے، یعنی مسلمان ہوئے ہیں۔ ہاں، کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، یعنی مخلص سچے مومن، خواہ ان کا سٹیٹس کچھ نہیں، تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں، لیکن خیر الخطائین کون ہے؟ جو خیر التوابین ہو۔ جلدی سے توبہ کر لیں، اپنی غلطی پہ نادم ہو جائیں، شرمندہ ہو جائیں، معافی مانگ لیں، اگر بندوں کے ساتھ زیادتی کی ہے تو ان سے سوری کر لیں۔ اللہ کا محبوب بننے کے لیے پھر کچھ مشکل نہ رہے گی۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے، اور یہی طریقہ ہمارا ہونا چاہیے۔ جب لوگ ہمیں غلط کام کی طرف بلائیں تو ہم کیا کہیں؟ مجھے منع ہے، میں نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طرح جیسے اگر ڈاکٹر آپ کو کوئی خاص چیز کھانے سے منع کر دے کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں، نقصان دہ ہے، مثلا کیا کہا جاتا ہے کہ بلڈ پریشر تو نمک نہ کھائیں، اسی طرح کچھ اور الرجیز ہوتی ہیں، پھر وہی چیز کوئی آپ کو پیش کرتا ہے، بڑے شوق سے پکا کے آپ کے لیے لاتا ہے تو آپ کھا لیتے ہیں، ہے اس کا دل ٹوٹے گا، کھا لوں میں، کیا کرتے ہیں؟ منع کر دیتے، کیا کہتے ہیں؟ مجھے منع ہے، مجھے اس سے روکا گیا ہے، آپ ناراض نہیں ہوئیے، یہ مجھے منع ہے۔ جب دنیا کے معاملے میں ہم دوسروں کو بتا سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ جن کھانوں سے آپ کو ریاکشن ہوتا ہے نا، اس کی بعض اوقات ایک بائٹ، جیسے بچوں کو نٹس کے ساتھ الرجی ہوتی ہے، نٹس الرجی ہوتی ہے، وہ ایک پی نٹ منہ میں ڈالے تو کیا ہوتا ہے؟ پھڑکنے لگتے ہیں۔ تو خواہ پی نٹ ان کو کتنی ہی کیوں نہ پسند ہو، وہ کیا کرتے ہیں؟ اسے بچ کے رہتے ہیں۔ وہ کیا ساری کلاس میں پابندی ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی نہ لائے کہ کہیں کوئی بچہ بھول کے بیمار بچے کو آفر نہ کر دے، کیونکہ اس کے لیے نقصان دہ، ہلاکت خیز ہے۔ اتنی احتیاط، اتنی پابندی، جن کے لیے حلال ہے ان کے لیے بھی حرام کر دیا، یعنی منع کر دیا، ان کو بھی محروم کر دیا۔ لیکن جب گناہ اسی طرح یہ اس سے زیادہ ہلاکت خیز ہوتے ہیں تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کہہ کے رک جائیں اس سے، میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، یہ مجھے اس کا پرہیز ہے، یہ تو تقویٰ ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ ہوتا نا کہ لوگ آپ کو بدعات کی طرف دعوت دیتے ہیں، غلط کاموں کی طرف بلاتے ہیں، تو اس موقع پر بالکل ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں اور ایک فتنہ فساد کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں، بس سمپل سا ایک جملہ کہیں مجھے منع ہے، میں نے قرآن پڑھ لیا، مجھے پتہ چل گیا یہ منع ہے، یہ میں کر نہیں سکتا، I'm sorry، یہ میری مجبوری ہے، منع ہے۔ اب پیار سے کہہ دیں گے، دوسرے بھی کیا ہو جائیں گے؟ منع ہو جائیں گے کہ ان کو منع ہے تو ہمیں ان کی مجبوری پتہ ہے کہ اب یہ ریلیجس ہو گئی ہیں تو ان کو نہ ہی آفر۔ پھر لوگوں کو جب پتہ چل جاتا پھر آفر بھی نہیں کرتے، پھر وہ آپ کو وہاں بلاتے بھی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا گیا کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو ان کو بتا دو کہ مجھے ان کی بندگی سے منع کیا گیا، مجھے نہیں پکارنا ان کو۔ کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، کیونکہ وہ لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں نا، لوگوں کا شوق ہوتا ہے کہ ہم وہ کریں جو ان کو اچھا لگتا ہے۔ بہت سے لوگ صرف اس وقت خوش ہوتے ہیں جب آپ وہ کریں جو ان کی پسند کا ہے،
لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کی پسند پہ چلنا شروع کر دیں تو آپ کہیں کبھی نہیں رہیں گے، نہ دین کے نہ دنیا کے، سیدھے کھڈے میں جا گریں گے۔ تو اس لیے ہر ایک کی پسند پہ تو نہیں چل سکتے آپ اپنے بھی فائدے نقصان کو دیکھیں گے، خصوصاً اس معاملے میں جہاں ہلاکت کا اندیشہ ہو۔ اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا۔ کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا، مجھے تو پتہ چل گیا تم نہیں مانتے، اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ نہ ماننے کے بعد کہتے اچھا پھر لے آؤ عذاب اگر تم سچے ہو۔ فرمایا کہ انہیں بتا دو کہ میں وہ نہیں کر سکتا جو تم مجھ سے مطالبہ کر رہے، تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ ہی کرے گا جو کرے گا۔ فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جب کوئی کنجی نہیں جانتا تو دروازہ کہاں سے کھولے گا، جب کیز ہی نہیں کسی کے پاس؟ غیب تو کیا، غیب کے خزانوں کی کیز بھی کوئی نہیں، تو جب کی نہ ہو تو آپ دروازہ نہیں کھول سکتے، اندر جھانک کے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، آپ گھر پہنچ جاتے چابی کوئی نہیں، اب آپ بیل پہ بیل کر رہے ہیں کوئی جواب نہیں آ رہا، فون کر رہے ہیں جن کے پاس چابی ہے وہ مل نہیں رہے، اب آپ اس دروازے سے جھانکنے کی کوشش کرتے، نیچے سے روشنی دیکھتے ہیں، اوپر سے کوئی ہے اندر نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا، بلینک۔ بالکل اسی طرح اللہ کا جو خاص علم ہے، غیب کی خبریں، فیوچر کی خبریں، کسی انسان کی قسمت کے فیصلے، جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، یہ صرف اللہ کو پتا ہے۔ تمہارے پاس تو کنجی بھی کوئی نہیں، اس کی کلو بھی نہیں، کوئی چابی نہیں، کہیں سے جھانک کے بھی نہیں دیکھ سکتے، تم تو سراسر لا علم ہو اس کے بارے میں، پھر کیوں جرأت اور جسارت کرتے ہو وہ باتیں کرنے کی جو تمہیں نہیں کرنی چاہیے؟ کیوں خدا بننے کی کوشش کرتے ہو؟ غیب دانی کا دعویٰ دراصل کیا ہے؟ خدا بننے کی کوشش، اور یہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے، درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، کوئی پتا۔ آپ دیکھیے کہ بعض پتے تو بڑے بڑے ہوتے ہیں، پیلے ہو جائے تو نظر آتے ہیں، گر پڑے تو اب بھی ہم نوٹس کر لیتے ہیں کہ پتا گر گیا، فلاں پتا گیا، گھر میں کوئی پودا لگا اس کا بھی۔ آپ نے دیکھو کہ بعض پتے تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، جب وہ گر جاتے ہیں تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں، نوٹس بھی نہیں ہم کرتے کہ وہ گر گئے۔ پھر پھول کی پتیاں ہوتی، پتے نہیں پھول کی پتیاں ہوتی، تو جب پھول مرجھانے لگتا ہے تو بعض اوقات ایک پتی گر جاتی، پھر دوسری گر جاتی، ہم نوٹس بھی نہیں لیتے، پھر کئی دن بعد دیکھتے اچھا یہ اتنے پتے گر گئے۔ اللہ کو ہر پتے کے گرنے کا علم ہے، وہ کسی درخت کا ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، یا پھر کسی پھول کی پتی ہو، سب بس ڈراپ ہوا نہیں، گرا نہیں اور اس کو پتہ چل گیا۔ ہم تو بہت سی چیزیں گوگل الرٹ سے پتہ کرتے ہیں، وہ لگا دیتے ہیں کہ اچھا اس سلسلے میں کوئی ایکٹیویٹی کہیں ہو تو بس مجھے فوراً پتہ چل جائے۔ کبھی وہ الرٹ بھی مس کر جاتا ہے اور کبھی آپ الرٹ مس کر جاتے ہیں، کیلنڈر پہ لکھ لکھ کے رکھا ہوتا ہے، پھر یاد نہیں ہوتا کیا کرنا اور کیا نہیں۔ لیکن اللہ کا علم، درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں۔ اب ذرا دیکھیے کہ جاتے ہوئے گھر درختوں کو، آپ کے اپنے لگائے ہوئے درخت، پودے، آپ کو نہیں پتا چلتا کہ کب گر گئے پتے، لیکن اللہ کی نظر سے کوئی بھی چیز اوجھل نہیں، کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو، زمین کی گہرائیوں میں جانے والے دانے، بیج، خشک اور تر، سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، نیند کی حالت میں انسان کی ایک روح چلی جاتی ہے، اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے۔ ہم ہر روز سوتے ہیں اور جاگتے ہیں، یعنی مرتے ہیں اور جیتے ہیں، تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو۔ آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، ایک دن آئے گا کہ پھر دوبارہ نہ اٹھ سکو گے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ دیکھیے کہ جو تو ہم کو نظر آتے ہیں نا، اگر وہ ہم سے کچھ چھیننے لگے، کچھ لینے لگے تو ہم لڑ جگڑ کے ٹانگے مار، ہاتھ پاؤں مار اس کو پرے دھکیل دیتے ہیں، اور لوگ آ جاتے ہیں پکڑ کے لے جاتے ہیں اور ہم بچ جاتے ہیں، ریسکیو ہو جاتا ہے۔ لیکن موت کا فرشتہ چپکے سے آتا ہے، دکھائی بھی نہیں دیتا، جب جان لیتا ہے تو لے کے ہی جاتا ہے، کچھ بھی چھوڑ کے نہیں جاتا، بال بال رگ رگ سے نکالتا ہے۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، کچھ کمی نہیں کرتے، چاہے کوئی روئے، تڑپے، چلائے، درد میں ہو، آس پاس کے لوگ چیخیں مار رہے ہوں،
لیکن مرنے والا مر جاتا ہے، چاہے وہ ہماری زندگی میں کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو۔ پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں، کوئی اس کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا، کوئی اس کا اطاعت گزار ہو یا نافرمان، سب کی واپسی وہی ہوتی ہے۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرے سے بچاتا ہے؟ کتنے خطرات ہوتے ہیں اندھیرے میں، کتنے خطرات ہوتے ہیں سمندر میں، لہریں، موجیں، مخالف ہوائیں، سامنے سے آتے ہوئے دشمن، اسی طرح صحرا میں بھی کیڑے مکوڑے، کئی بلائیں۔ ان خطروں سے کون محفوظ رکھتا ہے؟ اور اگر اللہ نہ رکھتا تو زمین پر زندگی باقی نہ رہتی۔ انسانوں کی نسبت تو جانور زیادہ ہیں۔ آن دا ہول اگر آپ گنے، سارے سانپوں کو گن لیں، سارے شیروں، بچھوں، چیتوں کو گن لیں تو انسانوں کے مقابلے میں زیادہ ہوں گے، لیکن ان سب کے بیچ میں انسان کو محفوظ رکھا کس نے؟ اسی نے۔ زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپ کے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ فائدہ وہ پہنچاتا ہے، شکریہ کسی اور کا ادا کرتے ہو۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے، حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا ہوں، یعنی میرا یہ کام نہیں کہ جو کچھ تم نہیں دیکھ رہے وہ زبردستی تمہیں دکھاؤں، جو تم نہیں سمجھتے وہ زبردستی سمجھاؤں، تمہارے دل میں اتاروں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وقت سے پہلے آ جائے۔ مثلاً کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے، ہم جتنے بھی اندازے لگائیں، ڈاکٹر جو بھی ڈیٹ دے دیں، ہوتا کیا؟ خبر جب آتی ہے جب اللہ کی مرضی ہوتی۔ اب وہ مرضی کیا ہے کہ جب اللہ نے مناسب سمجھا اس کے لیے دنیا میں آنے کا وقت لکھ دیا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں، تنقیدیں کرتے ہیں، تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں۔ اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے اور تم وہیں بیٹھے رہ جاؤ، تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ انسان کا حال کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے لیے سخت محنت کرتا ہے اور دین کا معاملہ اس میں اس کی سستی اور ڈھیل نمایاں ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے پھر کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے دین کو کھیل تفریح بنا رکھا ہے، نان سیریس چیز جس پہ سنجیدگی کی ضرورت نہیں، کمٹمنٹ کی ضرورت نہیں، حالانکہ یہی چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا، ان کی نگاہوں کے سامنے دنیا کا پردہ پڑ چکا ہے۔ وہ یہاں کی رنگینیاں دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہی ہمیشہ رہیں گے، اور انہی چیزوں کے ساتھ دل بہلانے میں ان کا دن پہ دن اور مہینوں پہ مہینے گزرتے چلے جاتے ہیں، اور وہ کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کرتے، دھوکے کا شکار رہتے ہیں۔ پروڈکٹیو کام کون کرتا ہے؟ وہ جس کو اپنے انجام کی فکر ہوتی ہے۔ وغرتہم الحیات الدنیا وذکر بہ ان تبصل نفس بما کسبت، مگر ہاں یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو۔ اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے گی، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے۔ ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان؟ اللہ کے سوا کسی کی بھی جو کوئی عبادت کرتا ہے، اگر انسان اس کی حقیقت پر غور کرے، خواہ وہ پتھر کا ہو یا لکڑی کا یا کسی انسان کی شکل میں، تو ہمیشہ اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا رزق یہ ہمیں دیتے ہیں، نفع ان سے پہنچتا ہے، یہ نقصان دے سکتے اگر ہم ان کو نہ مانیں۔
ہرگز بھی نہیں، پھر توہمات کا شکار کیوں ہے؟ اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگرداں پھر رہا ہو؟ درا حال ہے کہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر تسلیم خم کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، واتقوہ، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، کھیل کے تماشے کے طور پر نہیں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جا؟ قیامت، حشر۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کی بات بالکل سچ، اس کا ارشاد عین حق۔ اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی۔ وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانا و باخبر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد کرو جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ اپنے باپ سے پوچھا، میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں، یہ تو ٹھیک نہیں جو آپ لوگ کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ پیچھے آپ دیکھیے کہ زمین آسمان کی مختلف چیزوں پر غور و فکر کی دعوت دی گئی، طریقہ سکھایا گیا، اور پھر اس کے بعد ایک باعمل انسان جس نے کر کے یہ سب کچھ دکھایا، اس کی مثال لائی جا رہی ہے کہ ہم اس سے بھی سیکھیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کائنات میں غور و فکر کر کے ہدایت پاتے تھے، چونکہ وہ اللہ ہی کی کریشن تھی، اس لیے اللہ کو بھلا کر نہیں، اللہ کی یاد کے ساتھ۔ چنانچہ جب رات اس پر تاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا میں گرویدہ نہیں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو اس نے کہا یہ میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھا، اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یعنی اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مائنڈ بنا لیا اور اللہ کو پا لیا اور قوم سے اظہار برات اختیار کیا۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قومہ، اب یہ بات کہنے کی تھی کہ اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی۔ اس نے قوم سے کہا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ یہ اتنی اہم بات ہے نا کہ بعض اوقات ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں، تم کہتے ہیں بس اب چونکہ ہم اللہ والے ہو گئے اس لیے ہم پر نہ کوئی امتحان آئے گا اور نہ ہی کوئی نقصان ہوگا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، الا یشاء ربی، رب چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو، حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے، اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، یعنی شرک نہیں کیا۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی، نیک اولاد، اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد علیہ السلام، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اسی کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام، ان سب کو راہیاب کیا۔ ہر ایک ان میں سے صالح تھا۔ اسی کے خاندان سے اسماعیل، الیسع، یونس، لوط کو راستہ دکھایا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا،
اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی۔ اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سپرد کر دی ہے، سونپ دی ہے، جو اس کے منکر نہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو، اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ اور ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جبکہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ یعنی انہوں نے جب یہ کہا تو اللہ کی قدر نہیں پہچانی۔ ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، یعنی الگ الگ حصوں میں رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور جس کے ذریعے تم کو وہ علم دیا گیا تھا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو۔ آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ، قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر انہیں اپنی دلیل بازوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ یعنی وہ پھر صرف باتیں ہی کرتے رہے اور محض بحثیں کر کے ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے رہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، یہ ایک کتاب ہے، کون سی؟ قرآن، جسے ہم نے نازل کیا، اللہ نے اتارا، بڑی خیر و برکت والی ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم میں سے ہر شخص خیر و برکت کا حریص ہے، برکتیں ہوں، خیر ہو، بھلائی ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، دکھ نہ ہو، پریشانی نہ ہو، لیکن اس کا راز کیا ہے؟ وہ کس چیز میں ہے؟ کہاں ہے؟ وہ اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے میں، اس کے سیکھنے میں، اس پر عمل کرنے میں، اس کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے میں۔ لیکن ہمیں نظر نہیں آتا، پھر بھی دھکے دے کر پش کر کے بعض لوگوں کو لانا پڑتا ہے، خوشی سے نہیں آتے، اور کچھ تو ابھی تک آئے بھی نہیں۔ ان کا کیا کرنا ہے؟ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے نیبرز ہیں، آپ کے جان پہچان کے لوگ ہیں، صرف نیک تمنائیں اور دعا، کبھی ان کو رائٹ دے دیں۔ بہت سے لوگ اس لیے نہیں آ سکتے کہ آنے کا راستہ نہیں پاتے، ان کا بھی دل چاہتا ہوگا، تو انسان کبھی تھوڑا چند منٹ پہلے گھر سے ارلی نکل آئے اور ان کو تھوڑا فائدہ پہنچا دے، شاید ان کی زندگی میں بھی اس کتاب کی برکتیں شامل ہو جائیں، ان کو بھی شوق لگ جائے۔ آپ کو بھی تو کوئی لایا ہی ہوگا نا۔ اگر کسی نے آپ پر احسان کیا تو اس کا شکر گزار کیسے ہونا چاہیے کہ آپ کیا کریں؟ آپ دوسروں کے ساتھ کریں۔ بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبع کرو۔ یعنی براہ راست پہلے مخاطب اہل مکہ، پھر اس کے بعد آس پاس کی بستیاں، اور پھر پورا گلوب۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں تیاری کرنی ہے نا امتحان کی، تو وہ پھر پڑھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے اس میں۔ تو جس شخص کو فکر ہو کہ امتحان ہونا ہے وہ ضرور کتابیں ڈھونڈے گا، تو جو آخرت کی فکر سے غافل ہو ان کو پھر اس کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں کیونکہ انہیں آخرت کی فکر ہے۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے جو شخص ایسا جھوٹ بولے کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے، نبوت ہے میرے پاس، یا وحی آتی ہے، کیونکہ وحی کا سلسلہ بند ہو چکا۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، درحال ہے کہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، پھر بھی کہے کہ مجھ پہ وحی آتی، خود سے خود پیغمبر بن بیٹھے، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا، یعنی قرآن کے مقابل کچھ اور لانے کی کوشش کرے۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں لا نکالو اپنی جان، یعنی ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، سختی سے پیش آتے ہیں۔ آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے۔ آج سے مراد موت کا دن بھی ہے، اور آج سے مراد مرنے کے بعد برزخ کی زندگی کے شروع ہونے کا بھی پہلا دن۔ آپ دیکھیے کہ جب دنیا میں ڈیتھ ہو جاتی ہے نا تو کہیں اور پیدائش ہو جاتی، جب آپ یہاں مرتے تو کہیں اور پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ کون سی جگہ ہے؟ برزخ۔ تو یہاں سے عذاب قبر کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ آج سے مراد کل کا قیامت کا دن نہیں ہے، آج قیامت سے پہلے کی جگہ ہے، دن ہے، کیونکہ یہاں پر الیوم آیا ہے، آج کے دن تجزون عذاب الہون۔ تو موت کے وقت عذاب، سختی سے جان نکالی جاتی ہے، مارا جاتا ہے، ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، اور
پھر اس کے بعد جب برزخ کی زندگی قبر کی زندگی شروع ہوتی ہے تو پھر نیا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے، ایمان کے نہیں دیتے تھے، سر نہیں جھکاتے تھے۔ اور اللہ فرمائے گا، لو اب تم ویسے ہی تنے تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے۔ دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے۔ مزید پہچان کرائی جا رہی ہے کہ وہ کس طرح تخلیق کرتا ہے۔ وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے۔ یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر بہ کے چلے جا رہے ہو؟ پردہ شب کو یعنی رات کی تاریکی کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے۔ اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے۔ اسی نے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا کہ سورج کب آئے گا اور چاند کب آئے گا، دونوں ایک ہی وقت میں طلوع ہوتے تو بات نہ بنتی۔ یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو یعنی ستاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا، یعنی صرف آسمان کی زینت نہیں بلکہ گائیڈ بھی ہیں۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے تم کو ایک متنفس سے پیدا کیا یعنی آدم کی اولاد۔ پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے کہ دنیا میں کہاں رہے گا، اس کا ہوم ایڈریس کیا ہے، اور اس کے سونپے جانے کی جگہ اندر ہوم، قبر کی جگہ کون سی ہے، کہاں دفنایا جائے گا، یہ اللہ کو پتا ہے۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ اب دیکھیے کہ سورۃ الانعام میں کس قدر توحید کے دلائل ہیں۔ اللہ کی پہچان اور اللہ کی معرفت کسی کو اختیار کرنی ہو تو یہ سورت پڑھے۔ ایک ایک نشانی پر غور و فکر کرایا جا رہا ہے اور ان کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن بطور نشانی کے نہیں دیکھتی، روٹین میں دیکھتے ہیں۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بتہ چڑے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ہر ایک کی خصوصیت جدا جدا بھی ہے۔ پھل بظاہر میں ایک جیسے لگتے ہیں لیکن ذائقہ فرق ہوتا ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ کچھ کھانے کے لیے رکھتے ہیں، آپ بھی اٹھا لیتے ہیں، بچے بھی اٹھا لیتے ہیں، آپ کھاتے ہیں تو ایک دوسرے سے کیا پوچھتے ہیں کیسا ہے۔ ایک گچھے سے انگور کھاتے ہوئے بھی ٹیسٹ فرق ہو سکتا ہے، کسی کا میٹھا نکل سکتا ہے، کسی کا کھٹا۔ اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پھل پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو کہ پھل پکتا کیسے، وہ بھی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دیں، حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، ایجاد کرنے والا، نئے سرے سے بنانے والا، جس کا پہلے کوئی نقشہ موجود نہ تھا۔ دنیا کے آرٹسٹ اور پینٹرز تو کیا کرتے ہیں؟ نقالی، کوئی اچھا پھول دیکھ لیا تو اس کی نقالی کر لی، کوئی اچھا سین دیکھ لیا تو اس کو ذہن میں بٹھا لیا، اس جیسا کچھ ڈرا کر لیا۔ لیکن اللہ نے تو اس وقت ہی سب کچھ بنایا جب کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی شریک زندگی ہی کوئی نہیں، بیوی ہی نہیں؟ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، ہر چیز کا خالق، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو، اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئیں۔ اب جو بینائی سے کام لے گا، دیکھے گا، اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود ہی نقصان اٹھائے گا۔ میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں۔ اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں تو یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ کر آئے ہو، اور جو علم رکھتے ہیں ان پر حقیقت کو روشن کر دیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں، کوئی الہ نہیں، اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو
اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے. تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا اور نہ تم ان پر حوالہ دار ہو. اور اے ایمان لانے والو، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے. اس میں ایک اصول بتایا گیا کہ نہ کسی کو چھیڑو اور نہ ہی اپنے لیے مصیبت کھڑی کرو. کیونکہ بہت سے لوگ جب ناروا زیادتی کرتے ہیں دراصل اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں. اور یہاں کیا تھا، یہاں کون سی بات کی گئی ہے کہ بعض اوقات دو مذاہب کے لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، پھر جذباتی ہو جاتے ہیں، پھر جھگڑنے لگتے ہیں، پھر بعض اوقات جھگڑے میں ایک دوسرے کے معبود کو، ایک دوسرے کے بڑے کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں. تو مسلمانوں کو اس سے روکا کہ تم کسی کے معبود کو گالیاں نہیں دو گے کہ جس کے نتیجے میں وہ تمہارے رب کو نہ گالی دینے لگے. تو موجب کون ہوگا، وجہ کون ہوگا؟ وہ جس نے آغاز کیا اور ایسا کام کیا. ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے. پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے. اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں. یعنی ان کے آثار بتا رہے ہیں کہ یہ مومن ہونے والے نہیں. ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے. ان انسان کے سامنے جب حق آتا ہے اور وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے تو پھر اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ آئندہ توفیق ہی نہ ہو. لہٰذا نیکی کا کوئی موقع ہے تو کر لے، ورنہ بے حسی ہو جائے گی اور فائدہ نہ اٹھا سکیں گے. ہم انہیں ان کی سرکشی میں ہی بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.